لاہور میں اگر ہم 365 دن بھی ایکسپلور کریں اور 365 الگ الگ سائٹس کو دیکھیں تو پھر جب اگلا سال چڑھے گا اس کا جو پہلا دن ہوگا وہ پھر کوئی نئی سائٹ نکل آئے گی. ادھر کھڑے ہو کر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس ایک خاص ایرا میں چلے جاتے ہیں, 500 سال پہلے چلے جاتے ہیں. آنکھ بند کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بادشاہ یہاں سے آ رہے ہیں, یہاں سے اس کی رائے آ رہی ہے, یہاں سے وہ ایک رائل کانوے جو ہے وہ کراس ہو رہا ہوگا, اس کے اوپر پتیاں پھینک رہے ہوں اور لوگ آ رہے ہیں. اس میں ایون آپ حیران ہوں گے, آیوشمان کھرانا تو پورا ایک منٹ آیا ہوتا ہے, اس نے پورا اپنا بتایا کہ میری ایک عجیب سی خواہش ہے سر, میرے پاس ایک ٹائم مشین ہو اور اس ٹائم مشین میں بیٹھوں اور 1930s کا جو لاہور تھا میں اس میں لینڈ کروں. پارٹیشن کے دوران ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو. ایک زندگی کافی نہیں ہے روزگار کو سمجھنے کے لیے, اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے. پیننگ سٹی بہت زبردست ہے, مطلب ایک کیس اسٹڈی ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ہیریٹیج کو سیو کیسے کیا جاتا ہے, ہیریٹیج کو پرزرو کیسے کیا جاتا ہے اور ہیریٹیج کو یوز کیسے کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں تو ویسے لگوٹ شروع ہوتا ہے دہلی گیٹ سے اور وزیر خان کے ختم ہو جاتا ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف مکالمہ ود موہت. آج ہمارے ساتھ زاہد بھائی موجود ہیں. ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں. یہ ولاگومنٹری کے فاؤنڈر ہیں اور اس وقت اسٹوڈنٹ ہیں ایم فل آرکیالوجی کے. اس کے علاوہ ان کا میجر کام اپنے ہیریٹیج کو پرزرو کرنا, ڈاکومنٹ کرنے سے ریلیونٹ ہے. بہت شکریہ سعد بھائی, آپ آئے, آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو ویری مچ, گریٹ آنر. سعد بھائی, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنا. جو بھی آپ نے ہیریٹیج سائٹس اتنی زیادہ دیکھی پاکستان میں, پنجاب میں, اب تو ماشاء اللہ ملیشیا بھی آپ ابھی آئے ہیں وہاں سے, تو کون کون سی سائٹس آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے کور ہو گئی ہیں؟ 7 سال کا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے اور اب آپ کہتے ہیں کون کون سی میں نے ابھی دیکھنی ہے باقی ہیں. اچھا, اس میں سب سے پہلے تو اوبیسلی آپ کا شکریہ, آپ کی ٹیم کا شکریہ. اٹس اے گریٹ آنر فار می. کور کرنے کی جہاں تک بات ہے, میں اس حوالے سے میری ایک اپنی چھوٹی سی کوٹیشن ہے اور وہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اب اس سے پاکستان کو چھوڑیں, صرف لاہور کی بات کرتے ہیں. لاہور میں اگر ہم 365 دن بھی ایکسپلور کریں اور 365 الگ الگ سائٹس کو دیکھیں تو پھر اگلا سال چڑھے گا اور اس کا جو پہلا دن ہوگا وہ پھر کوئی نئی سائٹ نکل آئے گی. اتنی زیادہ ڈیپتھ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. اگر لاہور کی یہ صورت حال ہے تو اس کو آپ جب پنجاب پہ ملٹیپلائی کریں اور پھر پورے پاکستان پہ کریں, سو اٹ جسٹ لائک آلموسٹ امپاسبل, آلموسٹ نہیں, ڈیفینیٹلی امپاسبل ہے کہ ہم پورے پاکستان کو ڈاکومنٹ کر سکیں, یہ چیزیں کریں. لوگ بظاہر دیکھنے میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی سائٹس ہو گئی ہیں. ابھی بالکل بھی نہیں, ابھی پورا بلوچستان رہتا ہے, ابھی کشمیر کی سائڈ رہتی ہے, جی بی والی سائڈ رہتی ہے. اب آپ ہمارے جو ساؤتھ پنجاب ہے اس طرف چلے جائیں, وہ اتنا وہاں پہ رچ ہیریٹیج موجود ہے, وہ سارا کرنے والا ہے. ہمارے کے پی کے میں گندارا کی اگر ہم بات کریں اس کا کرنے والا ہے. سو اٹس اے لانگ لسٹ. اگر چھوٹی موٹی ویسے ہی اپنے طور پر کیلکولیشن کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں 400 ایک سائٹس ہیں پاکستان کی جو اب تک ہوئی ہیں, لیکن ابھی کئی 400 جو ہیں وہ لائن میں ہیں جن کو انشاءاللہ کریں گے جب موقع ملے گا. اچھا, بلکہ اس کی امپورٹنس پہ اگر آپ بات کریں کہ ضروری کیوں ہے یہ دیکھنا ہیریٹیج سائٹس کو اور ان کو وزٹ کرنا, یعنی کہ لوگ تو سیر و تفریح کے لیے جاتے رہتے ہیں, کئی عرصے سے ہمارے بڑوں نے بھی دیکھی اور لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں نہیں بھی دیکھیں, تو کیا آپ کو ان کی اہمیت نظر آتی ہے کہ کس وجہ سے دیکھنی چاہیے؟ اچھا, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے, مجھے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ان ہیریٹیج سائٹس پہ کیوں جانا چاہیے. دیکھیں, اس کو ہم 2 لحاظ سے اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایز این آرکیالوجسٹ, ایز این ایکسپلورر, ایز اے ٹریولر آپ کہیں, یا وہ شخص جس میں تھوڑی سی کریج ہے گھومنے کے حوالے سے, اس کے پاس تو 500 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ مجھے یہاں پہ کیوں جانا چاہیے. مجھے ایکسپوجر ملے گا, میں وہاں پہ جا کے ہسٹری سیکھوں گا, وہاں پہ آرٹ کو سیکھوں گا, کلچر سیکھوں گا, لوکل لوگوں سے انگیج کروں گا, فوڈ بھی, سب وہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ہم اس کو بنیادی طور پر ویری بیس لیول پہ جا کے دیکھتے ہیں. اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان سائٹس کے اوپر کیوں جائیں یا ہمیں کیوں جانا چاہیے, تو میں ان کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر اس کو سمجھاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں, آج ہم 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج اس 2025 میں بیٹھ کر ہم 400-500 سال پرانی سائٹ کو دیکھ رہے ہیں, اس کو گھوم رہے ہیں, ایکسپلور کر رہے ہیں, وہاں جا کے ویڈیوز بنا رہے ہیں, بنانے والے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, واٹس ایور جو بھی آپ کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ وہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں تو ہم یہ ساری ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں. ہاں جی, بالکل ٹھیک ہے. میں ان سے ایک اگلا سوال یہ کرتا ہوں کہ آج کے دور میں, اس 2025 میں یا اس موجودہ سینچری کے اندر, کوئی ایسی بلڈنگ, کوئی ایسی سائٹ ہم نے ڈیولپ کی ہے جو اگلے آنے والے 500 سال بعد ہماری کوئی جب 10ویں 12ویں 25ویں نسل آ چکی ہوگی وہ ایکسپلور کر رہی ہوگی, ہم کوئی ایسا اسٹرکچر بلڈ کر رہے ہیں. لیٹ سے برج خلیفہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ہے. آپ کا کیا خیال ہے 500 سال بعد وہ ایگزسٹ کر رہا ہوگا؟ نہیں ایگزسٹ کر رہا ہوگا.
سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 500 سال پہلے وہ بلڈنگز بنائی، جو سائٹس بنائیں، نہ ان کے پاس AI تھا، نہ ان کے پاس سافٹ ویئر تھے، نہ ان کے پاس اتنی ویل ایکوپڈ لوگ تھے. پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ایسی ایسی بلڈنگز بنا دی جو آج 500 سال بعد بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں، اور آگے آنے والے اگر ہم ان کو نہ چھیڑیں تو 500 سال تک وہ ایگزسٹ کریں گی. اور ہم اتنا ایکوپڈ ہونے کے باوجود بھی ہم کیوں وہ چیز نہیں بلڈ کر پا رہے جو آگے آنے والے لوگ دیکھیں گے. تو یہ جو ایک کریج ہوتی ہے، کیوں، وائی، ہاؤ، واٹ، یہ جو آپ کو چیز ہوتی ہے یہ آپ کو انکریج کرتی ہے کہ آپ ان جگہوں پہ جائیں. وہاں جاتے ہیں آپ، وہ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ انہوں نے کیسے بلڈ کیا، وہ پھر آپ کا ایک لرننگ پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر اس میں چیزیں ایڈ آن ہوتی رہتی ہیں، کوئی کسی لیول پہ جا کے اس کو دیکھتا ہے، کوئی کسی لیول پہ. لیکن میرے ذہن میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یار ادھر کھڑے ہو کر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس ایک خاص ایرا میں چلے جاتے ہیں، 500 سال پہلے چلے جاتے ہیں. آنکھ بند کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بادشاہ یہاں سے آ رہا ہے، یہاں سے اس کی رعایا آ رہی ہے، یہاں سے وہ ایک رائل کانوائے جو ہے وہ کراس ہو رہا ہوگا، اس کے اوپر لوگ پتیاں پھینک رہے ہوں گے. دہلی گیٹ کی اگر ہم بات کریں تو 460 کلومیٹر کے کراس کر کے کوئی جب بادشاہ کا ایک جو قافلہ ہے وہ انٹر ہوتا ہوگا، تو وہ انٹر ہوتے ساتھ ہی شاہی حمام بنانے کا کانسیپٹ کیا تھا. یا 400 کلومیٹر کا سفر اس دور میں اگر کر کے آئے ہیں تو کتنی تھکاوٹ ہوگی. تو اس تھکاوٹ کے لیے انہوں نے فوری طور پر وہیں پہ بالکل دروازے پہ حمام بنا دیا کہ چلیں آپ ادھر آئیں، آپ فریش ہو جائیں. بھی وہ والا جو کہ سونا وغیرہ سارا کچھ سارے گرم پانی، ٹھنڈا پانی، اسٹیم، وٹس ایور یو وانٹ آپ کو وہاں مل جائے گا. پھر اسی کے ساتھ سبیل والی گلی انہوں نے بنا دی. کیوں؟ کیونکہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، پیاس بھی لگی ہوگی، ظاہر ہے ایک فٹیگ ہوتی ہے، وہ بھی کرنا ہے. پھر ایک رائل ٹریک بنا دیا، لوگ جا رہے ہیں اوپر سے پتیاں پھینکی جا رہی ہیں. سو یہ امیجنیشنز ہوتی ہیں، یہ آپ کی ذہنی طور پر آپ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو کریج ملتی ہے. پھر آپ ہر سائڈ کی اپنی اسٹوری ہوتی ہے. مغل مونومنٹ کی اپنی اسٹوری نظر آئے گی، سکھوں کی اپنی نظر آئے گی، برٹش راج کی اپنی نظر آتی ہے، جین میں اور کانسیپٹ ہے، گندھارا چلے جائیں وہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے. تو وہ اتنی ڈائیورسٹی سر ہوتی ہے، اتنے ٹاپکس ہوتے ہیں، اتنی اس کے اندر ڈیپتھ ہوتی ہے کہ وہ آپ ساری زندگی بھی لگے لگو کور نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ انکریج میرے حساب سے یہ ہوتی ہے جو مجھے مجبور ایٹ لیسٹ کرتی ہے کہ یہ سفر 7 سال سے چل رہا ہے، اور میں نے تو یہ کہتا ہوں کہ اب انشاءاللہ قبر میں اترتے یہی سبجیکٹ چلے گا. بالکل. بلکہ ایک اور چیز آپ کی اسی بات سے یاد آتی ہے کہ لوگ کس طرح سے پہلے کا جو آرکیٹیکچر ہوتا تھا وہ فنکشنل ہوتا تھا اس کے لوگوں کے حساب سے، اس کے یوزرس کے حساب سے. ایون کہ مغل آرکیٹیکچر میں شاہ جہاں کا اپنا گز ہوتا تھا، اکبری اپنا تھا، وہ اپنے اپنے پرپس کے حساب سے اپنے اپنے ہائٹ، اپنی اپنی فزیک اور اس کے حساب سے مہنگے. تو واقعی ایسی ہے، جب اسے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کا اثر پتہ لگتا ہے. تو اب جب آپ اتنا وزٹ کر رہے ہیں، آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ ایک تو آپ کو ایکسپیرینس ملا ہو کہ یار اینڈ ہوگی اب تو یہ کام اور آگے کرنا، اور ایک دفعہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ملا ہو کہ یار اس دفعہ بچ گئے، اب میں کچھ ہفتوں بعد نکلوں گا باہر، یا کوئی برے ایکسپیرینسز وغیرہ آتے ہیں؟ ایکسپیرینسز تو بڑے زبردست آتے ہیں. اکثر لوگ جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہیں وہاں پہ کوئی معاملات. اچھا اکثر مجھے نا، اب یہ تھوڑا سا ہم ہو سکتا ہے ٹاپک سیٹ ہے لیکن کیونکہ یہاں سے وہ لنک کر رہا ہے میں آپ کو ایڈ کروں. 400 سائٹس کور کی ہیں. اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ پرانے جتنے بھی ہیریٹیج سائٹس ہیں خدا نہ خواستہ کہ یا سیب زدہ ہوتے ہیں، ان کے یہ معاملات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور مجھے اکثر جو ہے نا وہ یوٹیوبر جو اس طرح کے شوز نہیں کرتے، وہ کیا ہے اینڈ آل دیٹ، وہ خاص انسٹرومنٹس لے کے جانا اور اس کو ریکارڈ کرنا، مجھے اکثر ان کی کال آئی ہوتی ہے، ساتھ بھی کوئی ایسی سائٹ بتائیں جہاں پہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہم نے کور کرنی ہے. میں کہ یار ایسی کوئی سائٹ میری تو ابھی تک تجربے میں نہیں آئی ہے، اگر آئی ہوگی تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. برے ایکسپیرینسز اس پہلے بہت ہوتے تھے. پہلے ظاہر ہے عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا، آئیڈیا نہیں تھا کہ کام کیسے کرنا ہے. یہ بڑا احتیاط کا کام ہوتا ہے. ہمارے سر ہیں حمید صاحب، وہ ایک بڑی اچھی بات کرتے ہوتے ہیں کہ جو پرانا ہیریٹیج ہوتا ہے یہ گھر کے بزرگ کی طرح ہوتا ہے. جیسا گھر کا کوئی بزرگ ہوتا ہے نا، وہ مسلسل میڈیکیشن پہ ہوتا ہے، اس نے دوائیاں صبح بھی لینی ہے شام بھی لینی ہے، تب وہ چلے گا. 400-500 سال اٹس اے لانگ ٹائم پیریڈ جس سے وہ اس کو چاہیے. اب اس میں 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں. لاہور میں آپ نے سنہری مسجد دیکھی ہوگی اندرون شہر میں. اچھا وہ اس کی اسٹوری ہم پڑھتے آ رہے تھے جی، مہاراجا رنجیت سنگھ نے اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا تھا تاکہ اس کی ایک ممتاز حیثیت بنے. اس کو سیپریٹ کرنا چاہ رہے تھے مسجد جو یہ آگے ہماری ہے مسجد وزیر خان سے. تو وہ چیز ایک بڑی انکریج ہوتی تھی اور بڑا وہ ایک تذبذب ہوتا تھا کہ یار اس کی نہ جا کے ڈوم پہ دیکھا جائے کہ آیا واقعی وہ سونے کا پانی ہے کہ نہیں ہے. وہ اس چیز نے کریج کی. ایک دفعہ میں اندر گیا تو دیکھا کہ کوئی نہیں ہے. اب میں سائڈ سے حساب کتاب لگا رہا ہوں کہ یار اس کی چھت پہ کسی طریقے سے جانا ہے.
وہ لکیلی وہ سائڈ پہ لیڈر ایک پڑی ہوئی تھی, لیڈر لگایا, وہ کرتے 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 کوئی کسی طریقے سے اوپر چھت پہ پہنچ گئے. اب وہ یقیناً کسی زمانے میں اسے سونا چڑھا ہوگا, لیکن اوور دا ٹائم ظاہر ہے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اب وہ سونا تو ایٹ لیسٹ نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر گولڈ کا پینٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ایک ٹچ آ جائے, لک آ جائے. وہ سارا انالیسس کیا, تصویریں لیا, آل دیٹ کر کے فری ہو گئے. اب جوش میں آپ اوپر تو چڑھ گئے, اب نیچے کیسے آئیں؟ کیونکہ اس ٹائم پہ تو آپ صرف زور لگا رہے ہیں. اب آپ نے نیچے آنا ہے تو گریوٹی کا بھی ایک ایڈیشنل پریشر آپ کے اوپر آ گیا. پھر آپ کا اکوپمنٹ وغیرہ آپ خود ہیں جو نیچے جانا ہے, خود اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. تو وہ کسی طریقے سے میں کرتے کرتے نیچے اتر رہا تھا. تو ایک خاص جگہ پہ میں نے ہاتھ رکھا, تو وہ ہاتھ جو ہے وہ پڑا نہیں صحیح طریقے سے, وہ سلپ ہوا, پورا ایک منزل نیچے آ گیا, دھڑم سے جو ہے وہ گرے ہیں. یہاں سے سارا جو ہے وہ اسکریچ اور آل دیٹ, پنجابی میں کہتے ہیں چھلے گئے. تو یہ ایک واقعہ ہے. وہ اس ٹائم پہ تو اتنا محسوس نہیں ہوا, جب گھر آئے تو دیکھا تو وہ اچھا خاصا جو ہے نا وہ اسکریچ آئی ہوئی تھی. میں آپ کو تصویر شیئر کروں گا. پھر اسی طریقے سے لاہور کے باہر ایک گاؤں ہے, اس گاؤں میں ایک حویلی تھی, تو اس کو کور کر رہے تھے. اب وہ ہوا کیا ہے کہ وہ خاص اینگل سے میں اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یار اس کا یہ جو دروازہ ہے, اگر میں یہاں سے اس کا کلپ بناؤں تو بڑا خوبصورت آئے گا, پورا دروازہ بھی کور ہو جائے گا. تو اس کے لیے میں اوپر چڑھنے لگا ہوں, تو چڑھتا جا رہا ہوں. آخری اینٹ پہ جب میں نے ہاتھ ڈالا تو وہ باہر آ گئی. وہ کم از کم یہ جتنا ہمارا یہ کمرہ ہے اتنی کا ہائٹ ہونی ہے, 12-13 فٹ سے تو دڑم دڑم. اچھا لکیلی ہوا یہ, اس ٹائم پہ تو بڑا عجیب سا آکورڈ سی سچویشن ہو گئی, لیکن نیچے تھا کیچڑ میں جا کے میں گرا, پورا ہو گیا. لیکن بعد میں سوچا یہ ہے کہ یار یہ کیچڑ نے تو ایک کشن کا کام کیا ہے. اگر یہ کیچڑ نہ ہوتا, زمین پہ ڈائریکٹ میں لگتا, تو جو چیز ہٹ کرنی تھی اس نے ہڈی ٹوٹ جانی تھی, سر پھٹ سکتا تھا, اسٹیچز آنے سے سب کچھ. وہ پھر وہاں پہ پھر گاؤں والے آئے, انہوں نے لے کے گئے, پھر سارا انہوں نے کپڑے وغیرہ سارے واش کر کے نہیں دیے. تو بیڈ انسیڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن اب یہ سمجھ آ گیا کہ یار اب احتیاط سب سے پہلی چیز ہے. یہ چیزیں جب تک جان ہے تو جہان ہے, ایسے خدا نخواستہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے, کوئی یہ چیزیں ہوں. اب میں بہت احتیاط کرتا ہوں, بڑی پہلے دیکھتے ہیں. اب غیر ضروری طور پر اوپر چڑھ جانا اور اوپر جا کے کرنا وہ نہیں. جب اگر سیو ہے, سوام سائڈ ہے, تب اس کو کرتے ہیں, ادروائز اوائڈ ہی کرتے ہیں. بلکہ یہ آپ کی بات سے ہی میں وہ کروں گا کنٹینیو کہ کتنی ایک انفلوئنسر کی یا ایک جو آپ ظاہر ڈاکومنٹ کر رہے ہیں کتنی زیادہ محنت لگتی ہے. لوگوں کے سامنے تو ایک صرف ریل آتی ہے, وہ 1 منٹ کا کلپ آ جاتا ہے جس کو وہ آرام سے وہ دیکھ سکتے ہیں, اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. اس پہ بھی وہ اکثر برے کمنٹ بھی کر دیتے ہیں اپنی مرضی کے یا جو, لیکن اس کے پیچھے آپ کی کتنی محنت ہوتی ہے, ادھر جانا, پھر ادھر ڈسکور کرنا, آتے جاتے. ہمارے یہاں تو ہیریٹیج سائٹس پہ ویسے ہی اتنے سیکورٹی رسکس آ جاتے ہیں, کچھ کمیونٹی نہیں آپ کو الاؤ کر رہی ہوتی, لیکن اس سب کے باوجود آپ کر رہے ہیں یہ سارا کام. اچھا یہ نا میں آپ کی اس بات میں, جیسے آپ نے میری بات سے ایڈ کی ہے نا, میں اس میں یہاں پہ ایک ایڈ کر دیتا ہوں. یہ ایک پرو ٹپ میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ جو سن رہے ہیں آپ ہیں, جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, یہ اگر یہ آزمائیں گے, یہ میرا ایک آزمودہ فارمولہ ہے, اس کو آپ لگائیں. جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایکسیس نہیں ملتا, یا لوگ اس میں بڑے ریزسٹنٹ ہوتے ہیں کہ یار نہیں, ہم نے اندر نہیں آنے دینا. 2-3 چیزیں آپ فالو کریں, آئی انشور یو, کیونکہ میں نے اس فارمولے کے تحت کوئی 250-300 سائٹ کر لی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی سائٹ کے اوپر کوئی کیمرہ مین بن کے نہیں جانا. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمارا یہ آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, آپ کی اجازت سے میں یہاں پر آیا ہوں, بغیر آپ کی اجازت سے میں تو نہیں آ سکتا نا, ایک پرائیویسی ہے. اسی طریقے سے جب آپ ان کے ہاں جا رہے ہیں جہاں پہ وہ 3-4 نسلوں سے بیٹھے ہیں, اور کیمرہ لے کے آپ اندر گھسیں گے, آپ ان کی پرائیویسی کو بریچ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ کبھی بھی کیمرہ مین بن کے نہیں جانا. کیمرہ آپ لے کے بھی جائیں, کوشش کریں کیمرہ مین لے کے جائیں. آپ آئی فون آ گئے ہیں, اس میں کیا کمی ہے, میں تو خود اسی سے کر رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات, جب بھی آپ ان سے بات کریں نا, اپنے آپ کو ہمیشہ اسٹوڈنٹ شو کریں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, اور میں اسپیشل کسی اسائنمنٹ کے اوپر یہاں پہ آیا ہوں, میرے ٹیچر نے مجھے بھیجا ہے. جب آپ یہ کہیں گے نا, تو وہ ایک کہیں نہ کہیں ان کے دل میں آپ کے لیے ایک رحم آ جائے گا, بیچارہ بچہ ہے, اسٹوڈنٹ ہے, پتہ نہیں کتوں آیا ہے, کر دے یہ. اور تیسری بات یہ کہ اس سائڈ کے متعلق آپ کو وہ کوئی بھی اسٹوری الٹی سیدھی بتا رہے ہیں, آپ نے اس کو نگیٹ نہیں کرنا. آپ نے اچھا رسپیکٹ دینی ہے, وہ زبردست, یہی تو مجھے چاہیے تھا. جب آپ ان کے سامنے پریٹینڈ کریں گے نا, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ سر وہ اس کے بعد گھر کے دروازے بھی آپ کے لیے کھولیں گے, آپ کو ہاتھ پکڑ کے اندر تک لے کے جائیں گے, سارا کچھ دکھائیں گے, جس طرح میرے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, پہلے ہاتھ ہی ہم جی یوٹیوبر ہیں جی, ہم نے ویڈیو بنانی ہے. بھائی کیوں میں گھسنے دوں, میں تو نہیں, میرے گھر آپ آؤ, میں تو نہیں جانے دوں گا, اس کے گھر کیسے آپ جا سکتے ہیں. سو آپ اس اسٹریٹجی کے تھرو, ان ٹیکٹکس کے تھرو آپ جائیں, کبھی کسی سائٹ پہ آپ کو نہیں ہوگا.
ہاں کوئی چانس ہوتے ہیں کہ اڑ ہی جائے تو اب وہاں پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. اب ایک دفعہ ایسا ہوا ہے سفر کر کے گئے ہیں وہ خالی ہاتھ واپس آنا پڑا ہے, لیکن 99% چانس ہے آپ کے لیے وہ سائڈ اوپن ہو جائے گی. بلکہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ ہمارے اپنے بھی جو آرکیٹیکچر کے سائٹ وزٹس ہوتے ہیں, اور ہست و نیست کے تھرو بھی میں اچرا کی ایک دفعہ سائٹ وزٹ کی واک کی تھی کہ جو پرانا اچرا ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں. تو ان کے اسی طرح لوگوں سے ریکویسٹ کر کر کے کہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں, ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں, آپ کا گھر پرانا ہے. تو انہوں نے صبح کا ٹائم تھا, سنڈے, لاہوری آرام سے اٹھتے ہیں, انہوں نے اپنے گھر کھول دیا. انہوں نے کہا ہاں آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارا ہی گھر ہے جو پرانا ہم نے سنبھال کے. انہیں بھی اتنا ہی شوق تھا کیونکہ ہمارے پاس کسی پاس اس طرح سے کیمرے نہیں ہیں اور سارے پڑھے لکھے طریقے سے جا رہے ہیں, تمیز سے بات کریں, ریکویسٹ کریں. تو انہوں نے پورے دروازے کھولے, پھر انہوں نے کہا آپ کو چائے پلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں. حالانکہ ہم زیادہ لوگ تھے, کم بھی نہیں ہوتا کہ آپ 2-3 بندے تو کر لو, لیکن 10-15 لوگ تھے, لیکن انہوں نے اکوموڈیٹ کیا. اسی سے اب آگے چلتی ہے بات, اور جو لوگوں سے باتیں سنتے ہیں آپ بہت ساری. ایک شاہی قلعے میں بھی ایک مسجد ہے جو کہتے ہیں آصف زدہ, ہاں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا, یہ میں نے بھی ایک وال سٹی کی ایک میڈم تھی, ان سے میری بات ہو رہی تھی. تو مسجد کا نام کیا ہے؟ موتی مسجد کے بارے میں یہ مشہور ہے. اچھا, اس میں ہوا یہ تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہمارے ہاں ایک پرسنالٹی ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے یہ بات مشہور کر دی, یا انہوں نے کہا کہ اس مسجد میں جا کے اگر خاتون کوئی جو ہے وہ دعا کرے گی تو وہ اس کی دعا قبول ہوگی. دیکھیں, دعا کا تعلق ظاہر رب کی ذات سے ہے, وہ ہم جیسے لوگ ہوں یا کوئی گناہ گار بھی ہو, وہ قبولیت کی گھڑی ایک ہوتی ہے جب بھی ہو, ایسے ہی اللہ رحیم ہے, وہ ہو ہی جاتی ہے. اب وہ ہوا کہ وہ وہاں پہ گئیں, انہوں نے کوئی نماز کی, پڑھی, نفل پڑھے, انہوں نے کر کے جو ہے دعا کی, وہ اللہ کرنی ان کی پوری ہو گئی. اس کے بعد پھر ایک سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہوا, اس نے آ کے اس کو بتا, اس کو آگے سے بتا, اس کو آگے سے بتا, وہ ایک سلسلہ چل پڑا. اب جب وہ نماز آپ کی دعا قبول ہونا شروع ہوئی تو اس کے ساتھ اور ایڈیشنل ایلیمنٹ بھی آنا شروع ہو گئے. جی یہ آصف زدہ ہے, اس مسجد میں آ کے جو ہے وہ آپ کو آوازیں آتی ہیں اس کی. لوگوں نے پھر اس میں ایگزیجوریٹ کرنا شروع کر دیا. وہ اس وقت ہم جب جاتے تھے, ایک تو یہ کہ وہ خواتین کی مسجد بن گئی, اور دوسرا وہ خاص اینگل پہ کھڑے ہو کے دیواروں کے ساتھ کان لگا کے باتیں ہو رہی ہیں. یعنی وہ ایک سلسلہ جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا تھا. وہ اتنا بڑا کہ پورے لاہور میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یار یہ ایک آصف زدہ مسجد ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو پھر جب وہ ظاہر اتھارٹیز کو پتہ لگا کہ یہ تو بات کسی اور طرف جا رہی ہے نا, یہ ایک مسجد تو رہے گی نہیں, یہ تو کوئی دربار بن جائے گا یا کوئی اس طرح کا سلسلہ بن جائے گا. اس کے بعد پھر انہوں نے اسٹرکٹ ایکشن لیا اس کے اوپر, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, اب جو ہے نا یہاں پہ آپ آئیں, نماز پڑھیں, سب کچھ کریں, لیکن جو مجاور بن کے بیٹھ جانا اور وہیں پہ بیٹھے رہنا اور چیزیں کرنا, پھر انہوں نے بزور بازو جو ہے اس کو رکوایا. اب وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ظہر, عصر اور مغرب کی اذان ہوتی ہے, فجر اور عشاء کی نہیں ہوتی, کیونکہ قلعے کا جب ٹائم ختم ہو گیا اس کے بعد وہاں پہ وہ چیزیں نہیں. لوگ اس سے جوڑتے ہیں کہ جی وہ کیونکہ آصف زدہ ہے اس لیے نہیں ہوتی, لیکن کئی لوگ کہتے ہیں وہ انتظامیہ نہیں ہے, جب قلعہ کی ٹائمنگ بند ہوگی تو پھر اندر کس نے پڑھنی نماز. مجھے بات بتائیں اس کے اوپر, اس مسجد میں اور سامنے باشی مسجد میں کتنا ڈسٹینس ہے؟ جس نے نماز پڑھنی ہے وہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں نا. تو وہ اس کا ایسا ہی ہے, یہ اس طرح کی اسٹوریاں آپ کو ہر جگہ. وہ جو ابھی ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے باؤلی کا, جی, اب باؤلی کہیں پہ جائیں, وہ جی وہ پوچھیں لوگوں سے, نوح علیہ السلام دی باؤلی ہے, وہ نوح علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا وہ اس باؤلی کو جو ہے جا کے لنک کرتے ہیں. تو یہ کسی بھی جگہ کے بارے میں آپ کو اس طرح کی بے بہا اسٹوریاں ملیں گی. وہ جی وہ ہم اس کو گرانے لگے, نیچے سے آواز آئی, جگہ اٹھا سکنے تے تال ہے, تو وہ کرین جو ہے وہ کھڑی ہو گئی, کرین چلنا بند ہو گئی, فلانا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اپنی ایک کہانیاں بنائی ہوتی ہیں, اور لوگ اس کہانیوں کو بڑا فیسینیٹ ہوتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں, جو ہم بھی سنتے ہیں, ہمیں بڑا ہم انجوائے تو بڑا کرتے ہیں. اچھا, سائٹس پہ جاتے ہیں, جیسے ابھی بھی مسجد کی بات ہو رہی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام سے اب تک باؤلی کو ریلیٹ کر دیا. ریلیجیس سائٹس پہ جانا, اور خواہ وہ اسلام کی ہو یا گرودوارا ہو, ہندو کا کوئی ٹیمپل ہو, ان میں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, کوئی آپ کو اس طرح کی ٹینشن, یا کیونکہ اس میں بڑا ایک احترام کا, تقدس کا, اور ان کے اپنے کچھ SOPs ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے. گرودوارے میں آپ نے سر کور کر کے جانا ہے, اور تو یہ کبھی آپ کو ہوا ادھر کچھ اس طرح کے مسئلے آئے ہوں یا کوئی ٹینشن کا سامنا کرنا پڑا؟ آئی ایم مور دین لکی کہ مجھے کبھی کچھ اس میں مسئلے مسائل کا سامنا ایز سچ نہیں کرنا پڑا. باقی ظاہر چیزیں وغیرہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ کچھ SOPs تو ہیں ہر جگہ کے, وہ آپ کو اوور دا ٹائم سیکھنے پڑتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. گرودوارے کی بھی آپ نے بات کی, گرودوارے جب ہم جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بلو کلر کا یا اورنج کلر کا ایک پٹکا ہوتا ہے جو آپ کو سر سے ڈھانپنا ہوتا ہے. اچھا,
کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا سر ڈھانپنا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ وہ رومال سے ڈھانپے, ٹوپی سے ڈھانپے یا کیپ سے ڈھانپے, سب کچھ جس طرح مسجد میں جس مسلمانوں طرح ہمارا مسجد میں ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو سکھ برادری ہیں وہ اس میں زیادہ ذرا احتیاط کرتے ہیں. اچھا ہوا کیا کہ ایک گرودوارا تھا, اس کو میں کور کرنے گیا, میں نے اس کو کور کیا, اس میں اپنا ظاہر کلپ بھی میرا بھی شامل ہوا. تو اس میں نے جو کیپ ہوتی ہے وہ کیری کی ہوئی تھی. اب میں نے اس سے پوچھا بھی تھا جو وہاں پہ کیئر ٹیکر تھے یا کہ میں اس کے ساتھ, انہوں نے کہا میاں, انہوں نے کہا کہ بھائی اصل کانسیپٹ ہے تو اسی سے ٹکنا ہے, اگر ٹک گیا تو خیر ہے. تو میں اس کے ساتھ چلا گیا. اب لٹرلی وہ کلپ میں نے ظاہر کیپ پہنی ہوئی تھی, تو اس کیپ پہننے کے اوپر مجھے کوئی 10-12 کامنٹس آئے اور میرے ڈی ایمز میں بھی میسیجز آئے کہ آپ نے یہ کیپ کیوں کیری کی ہوئی ہے. سکھ برادری کی طرف سے پوری دنیا میں جو بھی ظاہر کانٹینٹ کا یہی مسئلہ ہوتا ہے, آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کانٹینٹ کہاں تک جا رہا ہے. یہ پازیٹیو بھی بات ہے اور یہ نیگیٹو بات بھی ہے. تو یہ چیز ہے. پاکستان کے اندر دیکھیں ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں. میں یہاں پہ کنٹروورشل کوئی بات نہیں کروں گا, لیکن ہمیں پاکستان کے اندر بڑے احتیاط سے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ کسی کی مذہبی جو ہے نا وہ جذبات مجروح نہ ہو. کئی لوگ جو ہے وہ جو ساتھ جاتے ہیں ان کو پھر بتانا پڑتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے. اور الحمدللہ آئی ایم لکی انف کہ میں نے پاکستان کے گرودواروں کو بھی ایکسپلور کیا ہے, میں نے مندروں کو بھی ایکسپلور کیا, میں نے گندارا والی سائڈ بھی کیا, میں نے چرچز کو بھی کیا ہے, مسجد اور جو مقبرے ہیں ان کو بھی کرتے ہیں. مسئلے مسائل کا سامنا تب کرنا پڑتا ہے جب آپ کوئی بہت بڑا بلنڈر مارتے ہیں, اور بلنڈر تبھی مارتے ہیں کہ یہاں تو آپ کو نالج نہ ہو یا پھر آپ اوور کانفیڈنٹ ہو. الحمدللہ اوور دا ٹائم 7 سال ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس میں اتنا تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے نا وہ کرنا ہے. بینگ اے مسلم دیکھیں, جب اگر ہم اپنی مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کر سکتے یا نہیں برداشت کر سکتے, تو مجھے بتائیں کہ بینگ این ہندو یا بینگ این سکھ یا بینگ این کرسچن آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو اس اینگل پہ لے کر جائیں. تو احتیاط ہے, بڑے پیار سے محبت سے اندر جانا ہے. میں تو اکثر جب گرودوارے میں انٹر ہوتا ہوں تو میں نے ہاتھ پیچھے نہیں باندھتا, ہاتھ آگے باندھتا ہوں. مندر میں بھی ہاتھ آگے باندھے ہوتے ہیں, اس میں بھی چرچ میں بھی ہاتھ آگے باندھے ہوتے ہیں, تاکہ ایک ریسپیکٹ کی جگہ ہے نا, ایک عبادت گاہ ہے. ایسے ہی تو عبادت گاہ کہیں پہ بھی ہوگی, اس میں آپ کو بڑے احتیاط سے کام کرنا پڑے گا. کوئی اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ اکثر مجھے ڈی ایم میں یا میسیجز آتے ہیں کہ ہم فلانی اسائنمنٹ ہے, ہم نے اس میں چرچ میں جانا ہے, تو کیا ہو یہ سب چیزیں. ان کو پھر میں کہتا ہوں آپ جائیں, ریفرنس وغیرہ لگائیں, یہ سب کچھ ایک پروسیس کو فالو کریں. لیکن کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز آپ نے کرنی نہیں ہے جو کل کو آپ کے معذرت کے ساتھ گلے پڑ جائے. کیونکہ لوگوں کے میں نے دیکھا ہے وہ ایسی ایسی چیزیں ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا, یہ آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے, ایک ہمارے 2 بڑے مائناز ایکٹرز ہیں, میں نام نہیں لوں گا ان کا, انہوں نے مسجد وزیر خان کے اندر شوٹ کیا تھا اور ایک ڈانس کا اسٹیپ کیا تھا, اور اس کی اسٹوری انہوں نے انسٹا پہ لگائی تھی. اس کے بعد جو ان کی حالت ہوئی تھی تو کیسے انہیں معافیاں مانگنی پڑی, سب کچھ کرنا پڑا. بلکہ اس کی وجہ سے پھر جو اولڈ لوگ جاتے ہیں وزیر خان کے, آپ اوپری اس پہ نہیں انٹر کر سکتے. اس ایونٹ کے بعد یا اس انفارچونیٹ ایونٹ کے بعد تو آپ کے مسجد وزیر خان کے اندر فوٹو شوٹ پہ پابندی لگا دی گئی تھی. آپ مسجد وزیر خان پہ, بادشاہی مسجد میں, یہ جتنے بھی پرانے مونومنٹس ہیں, اس کے بعد آپ کم از کم وہ جو کپل شوٹ ہوتا تھا, جو میرا خیال ہے ٹھیک ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. لوگ بہت ایگزیجوریٹ کر دیتے ہیں لوگ. ہاں جی, وہ وہیں پہ آپ گلے مل رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. یار بہرحال ایک مسجد ہے, اس مسجد کو مسجد رہنے دیں. تو یہ چیز ہوتی ہے, آپ کو اس میں بڑے جو بیسکس ہیں ان کی تھوڑی سی کمی ہے کہ جگہ جگہ کا وہ نہیں ہے. بلکہ میری اپنی جو پرسنل فیوریٹ ہے نا وہ مسجد وزیر خان ہی ہے. جو کلرز اور فلورل پیٹرن اس میں ہے نا وہ کہیں اور نہیں ملتا ہے. لیکن ادھر اس طرح سے ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ نا ریکارڈ کر کے جو اس کی ایک ڈیٹیل ہے نا, وہ اتنی ڈیٹیلز ہے اس میں, آپ ہر دفعہ جاتے ہیں کوئی نئی چیز نکل آتی ہے. بلکہ یہ آپ کی جو یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے اس کی یہ ٹینٹیٹیو لسٹ میں ہے. اس کے ظاہر ہے یونیسکو کی کرائٹیریاز ہوتے ہیں جس کو آپ کو میٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے وہ کوئی بھی سائٹ جو ہے نا وہ انکروچ نہ ہو. اگر آپ اس کی جو امام گامو والی کوچا حسین شاہ والی جو سائڈ اگر آپ وہ دیکھیں, اس کے ساتھ باقاعدہ دیوار کے ساتھ گھر لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ہوتا کیا ہے کہ اس گھر میں ایک کیل بھی مارا ہے تو اس کی وائبریشن ساری وہاں پہ ٹرانسفر ہوتی ہے. اس کی وجہ سے آپ اگر اندر مین اس کا جو دیوان خاص ہے, مین ہال ہے, اس میں کھڑے ہو کے اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو ایک اتنی 3-4 انچ موٹا جو ہے وہ ایک پورا کریک نظر آتا ہے اس مسجد میں پڑ گیا ہوا ہے. وہ اسی وجہ سے ہے. تو ابھی بلکہ مجھ سے میری بات ہو رہی تھی, گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے اور وال سٹی اور آغا خان وغیرہ والے کہ وہ جو اس کے ساتھ ایٹ لیسٹ گھر لگے ہوئے ہیں نا ان کو ہم بائی کریں اور ان کو پھر ہم ڈیمولش کریں. بلکہ ایک گھر کا تو مینار کے ساتھ بالکل
وہ ساتھ جڑی وہاں پہ وہ انہوں نے کپڑے اکثر الٹے جو ہے نا وہ سوکھنے کے لیے ڈالے ہوتے ہیں, مسجد میں سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ہاں اس کو ضرورت ہے. ابھی امام گامو والی سائڈ کو دیکھیں, وہ ان کی جو فیملی ہے انسیسٹر مرزا فیملی, وہ میرے ساتھ رابطے میں ہے. تو ہم جب امام گامو کے مقبرے کو پہلے دیکھتے تھے تو اور حالت تھی. اب جب اس کی ایکسکیویشن کی ہے تو وہاں سے 10 چیزیں اور نکل آئی ہیں. وہاں پہ ان کا واٹر کا ایک پورا ایک سینیٹیشن کا سسٹم ہے وہ نکل آیا ہے, نیچے سے قبریں نکل آئی ہیں. امام گامو کو سمجھتے تھے کہ یہ مزی وزیر خان کے آخری امام ہے. جب ان کا کتبہ کھولا گیا, جب اوپر سے نئی جو بنائی ہوئی تھی قبر, اس کو اٹھا کے نیچے جو اس کا اصل تھا, اسے ہم کیا ورڈ یوز کرتے ہیں اس کے لیے, تو وہ جب نکالا گیا تعویذ, تو اس تعویذ پہ جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے وہ تو مزی وزیر خان کی ڈیٹ کے ساتھ ایفیلیٹ ہو رہی ہے. تو وہاں سے یہ پتہ لگا کہ مزی وزیر خان کی یہ آخری نہیں بلکہ پہلے امام تھے. اچھا اچھا اچھا. تو وہ جب اب خود ہی دیکھیں, جب یہ گھر گریں گے تو اس کے نیچے سے جو چیزیں نکلیں گی وہ ایک نئی اسٹوری سٹارٹ ہو جائے گی, ایک نئی لائن آف ایکشن آ جائے گا. تو یہ ایسے ہی ہے. لاہور کے بارے میں تو مستند یہ بات ہے کہ لاہور 7 لیئرس تو اس کی ابھی تک ڈسکور ہوئی ہیں, اور میرا یہ خیال ہے, اٹس مائی ازمپشن, مے بی آئی ایم رانگ, کہ یہ کہیں نہ کہیں لاہور جو ہے وہ انڈس ویلی تک بھی جاتا ہوگا. 5000 سال پرانی جو یہاں پہ تہذیب تھی, لاہور کہیں نہ کہیں اس سے بھی لنک ہوتا ہوگا. بلکہ کبھی ریسنٹ بک بھی لکھی گئی اچرا کے اوپر کہ کہتے ہیں اچرا اور لاہور پیرلل ہے. پتہ نہیں اس پہ کتنی صداقت ہے کہ ہندو جو خدا بے خیال میں رام یا کون, جن ان کے 2 بیٹے تھے, ایک لو اور کسو, اور کہتے ہیں کسی لوگوں کا پتہ ہے ایک تیسرا بیٹا اچھو بھی تھا, جدھر وہ جہاں پہ جا کے قصور آباد ہوا لو سے لاہور, اور تیسرا جدھر ہوا وہ اچرا ہوا. کہتے ہیں تقریباً اس کی ایکول ہے. یہ میرا خیال ہے وہ انہوں نے لارڈ سم تھنگ ہے, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اچرا, جس کا میرا خیال ایک اچرا کے ریزیڈنٹ ہے. ایگزیکٹلی دیٹ پرسن, میں انہیں کی بات کروں, بزرگ جو ہیں انہوں نے ریسنٹلی کتاب اتنی کافی موٹی لکھی ہے. جی 4000 سال پرانا, 4000 انہوں نے بتائی تھی یہ بات. اور اس کے بعد ولی اللہ وغیرہ کا بھی جتنے لوگ وہاں سے ملتے ہیں اور وہ ساری چیزیں. خیر یہ ساری ایک ملتی ہیں آپ کو باتیں وغیرہ. لاہور بڑا ایک رچ ہے, پاکستان بڑا ایک رچ ہے اپنے کلچر اور ہیریٹیج کے لحاظ سے. بڑے صغیر کی اگر بات کرتے ہیں انڈیا کی, وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں پھر بھی چیزیں کم ہیں, یا وہ شاید ڈسکور نہیں ہوئی اس لیے کہا جاتا ہے. انڈیا میں تو کہتے ہیں کہ ایک پورا ایک سمندر ہے, اس سے کئی گنا زیادہ. اگر آپ بادشاہ مسجد کی بات کرتے ہو تو دہلی مسجد ہے, آگرہ ہے, اتنی بھری ہوئی ہے. تو انڈیا کے بارے میں آپ کا کبھی جانا ہوا, یا اگر کبھی جائیں کون کون سی سائٹ دیکھیں؟ آج کل تو بڑی گہما گہمی ہے, لیکن ابھی میں وہ کل پرسوں ہی سوچ رہا تھا, 2025 شروع ہوا نا, تو ظاہر ہے جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ریزولوشنز بنائی جاتی ہیں. تو میرا یہ عادت ہے میں ریزولوشن لکھ کے اپنے پیسٹ کر لیتا ہوں. اس میں میں نے 2025 کی ریزولوشن لکھا ہوا تھا کہ میں انڈیا وزٹ کرنا ہے, لیکن اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جو ہے نا پروگرام بڑھ گیا. اچھا انڈیا, میں آپ کو بتاؤں بڑی عجیب سی بات ہے, میری انسٹا کی جو 70% آڈینس ہے وہ انڈین ہے. میری 4-5 جو ویڈیوز وائرل ہوئی وہ انڈیا میں ہوئی تھیں. اچھا اچھا. اور مجھے اوور دا نائٹ وہاں سے کوئی 10,000 20,000 25,000 جو ہے نا فالوور وہ ایک دم جو ہے نا وہ ڈراپ ہوا. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ظاہر میرا سبجیکٹ ہے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چلتا ہے, جنگ ہوئی ہیں, ہم نے ماضی ایک ہمارا ایک لمبا ایک بنا ہوا ہے, سب کچھ ہے. لیکن پیپل ٹو پیپل آپ لوگوں سے مل کے دیکھیں, پرسیپشن ہی اور ہے. آپ میں جب یہ ملیشیا میں تھا, مجھے انڈینز ملے ہیں تو وہ ایسے ہم سے بات کرتے ہیں کہ جس طرح مسئلہ کوئی نہیں, ہم پاکستانی ان کے ساتھ ایسے کرتے ہیں. آپ اکثر دیکھیں یار, یہ اب تو بڑا کامن ہے, آپ دیکھیں گا کہ کوئی سکھ یاتری آیا ہوا ہے, ہاں جی, تو اس کو کیسے ہاتھوں ہاتھ ہم لے رہے ہوتے ہیں, ان سے بل نہیں لیتے ہیں, ان سے کوئی کرتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے اگر کہیں وہ آپ کو مل جائیں, وہ چیزیں اس لحاظ سے ہوتی ہے. انڈیا مجھے آلموسٹ انڈیا کے ہر شہر سے ہے آفر ہے کہ آپ جب وہاں جے پور آئیں گے تو ہمارے پاس ہیں, دلی میں آنا ہے تو آپ نے امرتسر سے ہے, یہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. خواہش ہے کہ ضرور وہاں پہ جائیں, دیکھیں وہاں کی ہیریٹیج. مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی انڈیا میں سٹیز ایکسپلور کرنے ہوں ٹاپ 3 تو وہ کون سے ہیں, تو میں انہیں کہتا ہوں سب سے پہلے امرتسر ہے, پھر دہلی ہے, اور پھر اس کے بعد آگرہ ہے. اس کی ریزن پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں ریزن یہی ہے کہ ان تینوں سٹیز کو لاہور سے بڑا ایکسپلور جو ہے کمپیریزن کیا جاتا ہے, کیونکہ آلموسٹ ٹائم پیریڈ بھی دونوں کے سیم ہے, ہیریٹیج بھی دونوں کا سیم ہے, کلچر بھی سیم ہے, ویدر کنڈیشن بھی سیم ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ جانے کا بڑا ہے خواہش. انشاءاللہ جب موقع ملے گا ضرور جائیں گے. اس معاملے میں کہوں گا ریاست پاکستان بہت بہتر کام کر رہی ہے, اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. میں آپ سمپل سی 2 آپ کو ریفرنس دوں گا کہ انڈیا کی طرف سے اتنا جوش نہیں دکھایا جاتا. 2 ریفرنس میں آپ کو دیتا ہوں. پہلی بات دیکھیں
کہ یہاں پر آپ کو اکثر یاتری نظر آتے ہیں, سکھ یاتری اور آل دیٹ. یہاں سے ان کے جو یاتری آتے ہیں ان کی تعداد اور پاکستان سے جو یاتری انڈیا میں جو اجمیر شریف اینڈ آل دیٹ جاتے ہیں اس میں ذرا آپ اسٹیٹس کو ذرا فالو کیجیے گا. ہمارے یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہر سال جو ہے وہ آ رہے ہیں. کرتارپور بھی ہماری طرف سے اوپن ہوا ہوا ہے, ساری چیزیں ہمارے یہاں ہیں. ادھر لاہور کے اندر بھی اتنی وہ ہے امام سوری گردوارے وغیرہ شالمی والی سائڈ آپ دیکھیں نا بادشاہ مسجد کے پاکستان کے اندر اگر ہم سکھوں کی بات کریں تو ان کے 2 بڑے ایونٹس لاہور میں ہوتے ہیں. ایک جو ان کے 5ویں گرو ہیں ان کا شہیدی دیہڑا اس کو کہتے ہیں, پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کا جو جنم جو ہے وہ برتھ ڈے کا جو ڈے بنتا ہے وہ ہے. پھر آپ ننکانہ صاحب چلے جائیں تو ہمارے وہاں ظاہر بابا گرو نانک صاحب کا جو جنم دیہڑا بنتا ہے. پھر آپ چھٹے گرو, چوتھے, 5 اور چھٹے, ان تینوں کا لاہور سے بڑا تعلق ہے تو اس کے آپ کے ارد گرد گردوارے بڑے نظر آتے ہیں. تو آپ کو آن اینڈ آف جو ہے نا وہ سال میں, پھر بیساکھی کا میلہ آپ دیکھ لیں اس میں آپ کو آتے ہیں. تو وہاں سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. یہاں سے ادھر کتنے جاتے ہیں آپ؟ میں بتا میں سر میں 2 دفعہ اپلائی کیا, میں 2 دفعہ ریجیکٹ ہو چکا ہوں. میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپلائی کیا کیونکہ ہمارے یہاں وہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا ایک خاص کوٹا ہے, اتنے ہی لوگ آنے ہیں, اس میں زیادہ لوگ اپلائی کرتے ہیں, آپ کی قرآن اندازی ہوتی ہے, اس میں نام نکلا ہے تو نکلا ہے, نہیں تو نہیں ہے. سو یہ چیزیں ہیں. سیکنڈلی ایک اور ریفرنس جو میں دینا چاہ رہا تھا, کون سا پوائنٹ تھا, اس کو ذرا کٹ کر دیجیے گا. ایک تو یہ تھا, ہاں. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں 20 یوٹیوب چینل بنے ہوئے ہیں جو انڈیا میں جب پارٹیشن میں ہجرت کر کے یہاں سے لگ گئے تھے تو ان کے گھر دکھا رہے ہیں, آپ نے اکثر فالو کیا ہوگا. 20 چینل بنے ہوئے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ انڈیا میں کوئی ایسا چینل بنا ہوا ہے جو پاکستانی جو وہاں سے چھوڑ کے ادھر آئے تھے جو ان کا ہیریٹیج دکھا رہے ہوں یا ان کے گھر کو دکھا رہے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے بلکہ کہ ایسے کوئی بھی نہیں ہے سر. بلکہ وہاں کے اپنے مطلب ہم تو چلے کامن مین ہیں, ہمارے آنا جانے کے بھی مسئلے ہوتے ہیں. وہاں کے سیلیبریٹیز اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا وغیرہ, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں ہماری اسٹیٹ کی طرف سے یا جو بھی پالیسیز ہیں. آپ مجھے بڑی اسی سے ایک بات یاد آ گئی. میں نے ایک پیچھے ایسے ہی میرے ذہن میں ایک خرافاتی آئیڈیا آیا, میں کہ یار چلو کچھ کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹ ہی صحیح. تو میں نے ایک چھوٹی سی ریل بنائی اور ریل کے اوپر ایک چھوٹا سا کیپشن لکھا کہ جو انڈینز ہیں وہ کامنٹ کریں ان علاقوں کو جو ان کے بڑے چھوڑ کر آئے تھے, وہ شہر, وہ گلی ہے نا علاقہ, وہ میں نے لگا کے چھوڑ دیا. میں کہا وہ ابھی یقین مانے وہ کوئی ملینز آف ویوز اس کے اوپر ہیں اور تھاؤزنڈز آف اس کے اوپر کامنٹس آئے ہوئے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں. اس میں ایون آپ حیران ہوں گے, آیوشمان کھرانا کا پورا ایک کامنٹ آیا ہوا تھا. اس نے پورا اپنا بتایا کہ وہ تھے ادھر کے ہمارے یہاں یہ جو ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کی, جانگو ٹوبا ٹیک سنگھ, یعنی مدر سائڈ ٹوبے کی تھی اور فادر سائڈ جو ہے وہ آئی تھنک جنگ کی تھی. اس نے پورا اپنا وہ لکھا ہوا. سو وہ اتنی لمبی چل پڑی, لوگ آ رہے ہیں. اچھا اس میں ہو کیا رہا ہے کہ وہ ایک بندہ بتا رہا ہے کہ ہمارے بزرگ لیٹ سے راول پنڈی کے بابڑا بازار سے گئے تھے, تو وہ راول پنڈی کے بابڑا بازار میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کمنٹ پڑھ کے نیچے رپلائی کر رہا ہے. اچھا, اور وہ ایک دوسرے سے آپس میں ڈی ایم میں ڈائریکٹ ہو گئے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر جا کے ویڈیوز دکھا رہے ہیں. وہ چھوٹی سی ایک کوشش تھی بالکل رینڈملی, وہ کامیاب ہوگی. اب جب وہ کامیاب ہوئی تو پھر میں کہا اب اس کے وائس ورثہ ہونا چاہیے. اب پھر میں نے پاکستانیوں کو کہا کہ آپ کے بڑے جو وہاں پہ گئے تھے اب آپ وہ کریں کہ انڈیا سے جو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ان کو دکھائیں. اس میں بھی وہ ملینز آف ویوز اور تھاؤزنڈ آف کامنٹس اینڈ آل دیٹ وہ چلتا جا رہا ہے. مطلب وہ میری وہ ویڈیو نارملی آپ لوگ بھی ظاہر ہے آپ کی ٹیم کو بھی آئیڈیا ہوگا, ہم انسٹا وغیرہ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کی ایک ویڈیو یوں چلتی ہے اور اس کے بعد پھر ڈراپ ہو جاتی ہے, اس کے بعد وہ آپ کے ویوز ختم ہو جاتے ہیں. میری یہ والی جو 2 ریلز ہیں وہ ابھی میں کیمرہ وہ اپنا موبائل آن کروں, آپ دیکھیں اس پہ 10-12 کامنٹس آ چکے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک لوپ میں آ گئی ہے. وہ انڈیا پاکستانی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. وہ ہر بندہ جاتا ہے, ہر بندہ دیکھیں ہر بندے نے اسٹوری یہ سنی ہے اپنے گھر والوں سے. ایسے ہی میری نانی فلاں جگہ سے آئی تھی, ہم امبالے سے آئے تھے, ہم امرتسر سے آئے تھے, بہت پیسہ تھا ہمارے وہاں تھا. یہاں والے کہتے ہیں اسی لائل پول تو گئے اسی لاہور تو گئے اسی گجرا والا تو اٹھ کے گئے اسی یہ وہ ہر گھر کی آلموسٹ یہ اسٹوری آپ کو ملے گی. وہی چھوٹی سی کوشش تھی, وہ ایسے لوپ ہوا تو وہ ہو گیا. سو بہرحال ہم ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے انڈیا کے حوالے سے جو بھی ہے بہت اچھا رسپانس ملتا ہے, بہت اچھے وہاں پہ کامنٹس وغیرہ آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان کی جو گورنمنٹ ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اسی طریقے سے جوش دکھائیں, اسی طریقے سے ہینڈ ان ہینڈ لے کے چلیں. لوگ تیار ہیں, پاکستان میں آپ آتے ہیں, پاکستان میں آپ کو پورا جو ہے وہ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے, سب کچھ کیا جاتا ہے. اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ دا سیم فرام یور سائڈ ایز ویل. ہمیں بھی موقع دیں, ہم آئیں, ہم ضرور ہم دیکھنا چاہیں گے. بلکہ شاید ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑی سی بات ہے, لیکن کرکٹ جو ہمارا بڑا ایک کھیل ہے اکثر لوگوں کی نہ اس پہ ہوتا ہے, تو
इंडिया की तरफ से अभी अक्सर पाकिस्तानी टीम उधर जाके खेल लेगी, लेकिन जब इंडिया की तरफ से ये तो वो कहेंगे नहीं जी हम एक अलग वो करेंगे जी, दुबई में करें। सख्ती नहीं होनी चाहिए, देखें लोगों की तरफ से दोनों से बहुत प्यार, तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। हमारे क्रिकेटर्स कहते हैं कि हमें इधर से जितना प्यार मिलता है उतना ही उधर से मिलता है, कि ज़्यादा भी कह देते हैं। आप सिंपल देखें ना, आप क्रिकेट को छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए मैच हुआ खत्म हो गया, वो जब मैच खत्म होता है, विराट कोहली और बाबर आजम ये जब लोग आपस में बैठे होते हैं, कैसे एक दूसरे पे शेक हैंड कर रहे होते हैं, हाथ मार रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, और वो क्लिप मिलियंस ऑफ व्यूज में जो है वो जाते हैं, दोनों तरफ से लोग लाइक कर रहे होते हैं। बल्कि हमारे पास वो सकलैन मुश्ताक भी आए और उनका एपिसोड भी देखेंगे व्यूअर्स, तो उनकी यही वो बातें बताएंगे कि तेंदुलकर जब मुझे उस पर मिले तो उन्होंने किस तरह की बातें की। मतलब ऑन ग्राउंड वो कहते हैं हम बिल्कुल एक होते हैं, दो मुखालिफ लोग हैं और ठीक है देख लेंगे, लड़ाइयाँ वगैरह भी चल रही होती है, लेकिन जब मैच ख़त्म होता है तो उसी तरह, क्योंकि एट द एंड है तो इंडस से ही बड़े सगीर से ज़ुबानें वगैरह और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड कर दूँ, ये जो वो सलमान रशीद साहब का मैं उनका व्लॉग सुन रहा था, उन्होंने एक बड़ा पॉइंट हाईलाइट किया। उन्होंने कहा ये जो हिंदुस्तान है ना, ये हिंदुस्तान बेसिकली निकला है ये सिंधु से। हाँ जी, जो सिंधु रिवर जिसको हम कहते हैं, जैसे दरिया सिंध अब हम कहते हैं, तो दरिया सिंध तो सारा एक्चुअल में है ही पाकिस्तान के अंदर, 90% तो पाकिस्तान में है। तो अगर सिंधु से हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान बना है, तो असल हिंदुस्तान तो हमारी वाली साइड है ना, जहाँ पे ये सारा इंडस वैली जो ये इंडस वैली भी एग्जिस्ट कर रही है और इंडस रिवर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो बहरहाल देखें ये 70-75 साल की स्टोरी है, ये चल रहा है, ये आगे भी चलता रहेगा, लेकिन बहरहाल हमें अपने माजी से सीखना चाहिए, वो भी सीखें हम भी सीखें, बैठें आपस में बातचीत करें, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल ही आएगा। इसमें वो एक बात सुनी थी कि अल्लामा इकबाल के पास कुछ दो लोग आए थे कि जी उनका कुछ फ़िरका वराना फसादात थे या कुछ इसी तरह, तो उन्होंने कहा आप अपनी कॉमन चीज़ें देखिए और उन पे बात करें। तो चलें ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारी डिफरेंट भी हैं, लेकिन जो कॉमन चीज़ें कल्चरली हैं या हम नस्ल दर नस्ल सेम पहले रहे और वो सारी चीज़ें वगैरह, ज़ाहिर है मज़हब की वजह से आप इकट्ठे तो नहीं रह सकते, लेकिन कुछ चीज़ें जो सेम है ना उनमें आना जाना नहीं रुकना चाहिए। हमारे सीनियर्स NCA के ट्रिप जाया करते थे इंडिया, और वो आपके हाँ जी, वो आर्ट बाय वासिफ बताते हैं कि किस तरह से लोग उधर मिलते हैं। आप पाकिस्तान से हैं, सिर्फ ये करने से ना कि थोड़ा सा लैंग्वेज एरर जो आता है फ़र्क पता लग जाता है, तो उन्हें पता लग जाता था पाकिस्तान में। वो कहते हैं हम बड़ा डर रहे होते थे कि नहीं बताना, शायद कोई रिटेलिएशन आएगी और ये वो, लेकिन वो लोगों ने गले लगाना, उन्होंने कहना दावत देनी कि आप मेहमान हैं, और जिस तरह से पाकिस्तानी करते, तो वही चीज़ें, लेकिन वो आवाम की हद तक रह जाती हैं। और आप सर मैं तो क्योंकि थोड़ा बहुत टूर कंसल्टेंसी भी मैं दे रहा होता हूँ, तो मेरे पास जब इंडिया से कोई मेहमान आते हैं, अव्वल तो मैं कोशिश अवॉइड करता हूँ, लेकिन अगर बड़ा कोई इंपॉर्टेंट है तो मैं उनको जब कैरी करता हूँ, आप सिर्फ उनको ये बता दें मैं आप इंडिया से हैं। अभिनंदन को भी किया आपने? सर क्या बात कर रहे थे हम? कि आप बताए थे इंडिया से मेहमान आते हैं। आप इंडिया से मेहमान आए हैं, आप उनको सिर्फ और सिर्फ किसी को बता दें दुकान वाले को ये इंडिया से हैं, सर आपके पैसा कोई नहीं लेंगे, आपको बिठाएंगे, आपको चाय पिलाएंगे, आपको सब कुछ पूछेंगे, आपसे बातें करना शुरू कर देंगे। अच्छा आप इंडिया में आए, कहाँ से हैं? अच्छा हमारे बुजुर्ग भी वहाँ से आए थे। वो ऐसे बैठेंगे जिस तरह पता नहीं दो कज़न बड़े अरसे बाद जो है आपस में मुलाकातें कर रहे हैं और उसके बाद हो रहा है। सो बहरहाल ये अब हम इसी पे मुझे लगता है पूरा कमरे में बैठ के इस पॉडकास्ट में हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये इम्पॉर्टेंट है, और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों साइड से जो है ना वो इस मामले में कोई अच्छी दिखाई जाएगी। वो लोग यहाँ पर अगर आ सकते हैं तो हमें भी जो है ना वो होना चाहिए कि हम भी उधर जा सकें। जी अल्लाह करे ये चीज़ें जल्द हों, फॉर द बेस्ट। हाँ इंशाल्लाह। और अच्छा लाहौर के अगर वापस आते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो इतना ज़्यादा एरा आप देखते हैं, वही बात हो रही थी कि कितना पुराना शहर है और ये सब कुछ, तो एक कॉलोनियल एरा आया, मुग़ल एरिया आया और एरा आया, और ये सारी चीज़ें वगैरह गुजरी। सबसे आपको अगर पसंद आता है उसका आर्किटेक्चर, उसका कल्चरली चीज़ें वगैरह, तो आप किस एरा में जाना चाहेंगे, या आप कहें कि यार ये वाली जो चीज़ें थी ना मैं इनको विज़िट करूँ, एक्सपीरियंस करूँ? उस वक्त लोग किस तरह से देखते थे? सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन सी फैसिनेट करती हैं आपको? मैं एक अजीब सी बात करने लगा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि इसको लोग कैसे कंसीव करेंगे। मेरी एक अजीब सी ख्वाहिश है सर, और मुझे पता है वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन ख्वाहिश करने में तो हाँ कुछ कोई हर्ज नहीं है ना। मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे पास एक टाइम मशीन हो, और उस टाइम मशीन में मैं बैठूं और 1930s का जो लाहौर था मैं उसमें लैंड करूं। मैं उस 1930s के इरा में लैंड करूं, और मैं सबसे पहले मैं माल रोड जाऊं, चेरिंग क्रॉस से लेकर और वो जो इस्तांबुल चौक तक का सारा एरिया है मैं पैदल एक्सप्लोर करूं। वो सारा वो, क्योंकि उस टाइम पे मैं ये महसूस कर रहा हूँ
کہ یہ ابھی مال روڈ یہاں نئے ابھی کچھ بلڈنگز نئی بنی ہیں اور کچھ 50 سال پرانی بلڈنگز ہیں, لیکن کالونیل جو ہیریٹیج ہے وہ پیور ابھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے. ساری بلڈنگ, سارے اسٹیچوز اور جو اس ٹائم پہ چیزیں تھیں وہ ساری موجود ہیں. میں وہاں سے وہ ایکسپلور کروں, پھر اس کے بعد میں وہاں سے نکلوں اور داتا صاحب سے ہوتے میں اندرون شہر میں چلے جاؤں, سرکولر روڈ کا ایک چکر لگاؤں, اور سرکولر روڈ کے ارد گرد جو 13 دروازے ہیں اندرون شہر کے وہ سارے پہلے باہر سے دیکھوں, اور پھر ایک دروازے کے اندر علیحدہ جا کے اس کے اندر کی جو سائڈ ہیں وہ سارے ایکسپلور کروں. پھر میں وہاں سے نکلوں اور پھر اس کے بعد واپس آ جاؤں میں انارکلی والی سائڈ پہ. اچھا, پھر میں انارکلی اولڈ جو سائڈ ہے اور انارکلی نیو وہ فوڈ اسٹریٹ اور جو شاپنگ سائڈ ہے وہ دونوں کو ساروں کو ایکسپلور کروں. پھر وہاں سے نکلوں اور میں سیدھا چلا جاؤں آپ کی جو ہے وہ مزنگ میں جو میرا آبائی علاقہ تھا, وہاں جا کے پرانا میانی صاحب اور پرانا جو مزنگ کا ایریا وہ سارا ایکسپلور کروں, اپنے بزرگوں سے ملاقات کروں. اس کے بعد میں فیروز پور روڈ سے سیدھا جاؤں اور میں چلا جاؤں ماڈل ٹاؤن جو اس ٹائم پہ بالکل نیا بنا, اور وہاں پہ جو 8 کنارے کی جو پوش سوسائٹی کے اندر جو مکان بنے تھے ہیں ان مکانوں کو دیکھوں, انہیں ایکسپلور کروں آل دیٹ. یہ میری ایک ایسی خواہش ہے کیونکہ 1930s کا ایرا کا جو لاہور ہے دیٹ واز لائک دا پیک آف لاہور, کہ جب لاہور میں آپ یہ سمجھ لیں کہ مغل بھی ایگزسٹ کر رہے تھے, مغل کے بعد سکھ ایرا بھی ایگزسٹ کر کے جا چکا تھا, اور انگریز کر رہے تھے حکومت, اور انگریز آ چکا تھا, اور انگریز نے بھی لاہور کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا ہوا تھا, بلکہ ڈیولپ کر چکے تھے. اور اس میں آپ کو کوئی بھی انکروچمنٹ نظر نہیں آئے گی, اس میں کوئی آپ کو ڈسٹرائڈ بلڈنگ نظر نہیں آئیں گی. اس میں جو بلڈنگز ہیں وہ اپنی اصل حالت میں ہوں گی, اوریجنل حالت میں ہوں گی. وہ بہت ساری بلڈنگ جن کو ہم کنہیا لال کی کتابوں میں تو ہمیں وہ نظر آتی ہے یا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں, جب ایکچوئل ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ مکان بن چکے ہیں, وہ ڈسٹرائے کر دی گئی ہے, وہ سارا کچھ وہ تمام چیزیں وہاں پہ جو ہے وہ نظر آتی ہیں. تو یہ ایک میری خواہش ہے کہ کبھی اگر ایسا موقع ملا تو میں کرنا چاہوں گا. لیکن ویسے مجھے جو میرا پرسنل فیوریٹ ہے وہ اکثر میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ میرا فیوریٹ جو ہے وہ برٹش ہیریٹیج ہے, اور اس کے پیچھے ملٹیپل ریزنز ہیں. میں آپ کو چھوٹی 3-4 بتا دیتا ہوں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بلڈنگ جس پرپز کے لیے بنائی گئی تھیں وہ آج بھی اسی پرپز کے لیے یوز ہو رہی ہیں. NCA کل بھی NCA تھا, اس ٹائم پہ بس وہ نیو اسکول آف آرٹ تھا, آج وہ NCA وہ نام چینج ہو گیا. پنجاب یونیورسٹی تب بھی وہی تھی, لاہور میوزیم بھی یہی تھا, لاہور ریلوے اسٹیشن بھی یہی تھا. تو وہ ایز اٹ از جو اس ٹائم یوز ہو رہے تھے آج بھی وہ ویسے یوز ہو رہے ہیں. مین وائل ان بلڈنگس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو بنانے کے لیے کوئی ایسی آپ کو نہیں نظر آتا کہ آگرہ سے لال پتھر لایا گیا یا جے پور سے جو ہے وہ جو چیزیں اب کہیں لوکل وہاں بھی اویلیبل مٹیریل تھا, برکس تھیں, انہیں برکس کو اٹھا کے لوکل لوگوں کو اور کچھ فاؤنڈرس کو ملایا گیا. گنگا رام ہو گئے, بھائی رام سنگھ ہو گئے, ان کو ملا کے بلینڈ کر کے اسی میں کریٹیوٹی ایڈ کی, اس میں ایک نیا گوتھک انڈو گوتھک سیروسینک ان کو ایڈ کر کے اس کو بلڈ اپ کر دیا گیا, اور وہ ویزٹیز چل رہی ہیں. اور ان میں سے کوئی بھی بلڈنگ آپ دیکھ لیں وہ آپ کو ساری کی ساری پبلک ویلفیئر کی نظر آئیں گی. اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, ہاسپٹلز اینڈ آل دیٹ, یا ایڈمنسٹریشن کی بلڈنگز جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی ہو گیا, لاہور میوزیم ہو گیا. بادشاہت کے نظام میں آپ دیکھ لیں ایون رنجیت سنگھ کے ٹائم پیریڈ تک جو بلڈنگ بن رہی ہے یا تو اس کا تعلق بادشاہ کے ساتھ ہے یا بادشاہ کے گھر والوں کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ موجودہ آپ کیا چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ آپ کہیں گے سب سے ابھی تک سیف اینڈ ساؤنڈ تھوڑی بچی ہوئی ہیں یا قریب ہے اپنی اصلی حالت کے, وہ کلونیل ایریا ہی آپ کو لگتا ہے, اور زیادہ کن جگہوں والا جس پہ آپ کہیں گے کہ یہ لازمی اسٹڈی کیا جائے؟ اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین جو ہمیں نظر آتا ہے وہ کالونیل ایرا ہی نظر آتا ہے. اس میں ایک نیچرل سی بات ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے کتنا 100 سال پرانا ہے کمپیریٹیولی. آپ دیکھیں نا, مطلب گندارا کی آپ سٹارٹ کریں, گندارا آپ کے تقریباً 3000 تقریباً آلموسٹ ابھی 2024 چل رہا ہے, تو ہاں اس میں 100 سال اور ایڈ کر دیں, وہ اس ٹائم پیریڈ کا آپ کو پیریڈ کا نظر آتا ہے. پھر ہندو ٹائم پیریڈ دیکھیں وہ تقریباً 1000 سے 1200 سال تک کا پرانا ہے. پھر مغل سلاطین دہلی کر لیں تو وہ 800 سے 900 سال پرانا ہے. اس سے نیچے آ جائے پھر مغل کا ایک ٹائم پیریڈ آ جاتا ہے, وہ تقریباً 501 سال ہوتا ہے. پھر اس سے نیچے آ جائیں تو سکھ راج آ جاتا ہے, وہ تقریباً 150 سے 200 سال پرانا ہے. اور پھر اینڈ پہ آ کے یہ برٹش ٹائم پیریڈ جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو کیونکہ ٹائم پیریڈ اس کا بہت کم ہے اس لیے کمپیریٹیولی آپ کو یہ بڑی اچھی جو ہے وہ حالت میں مل جاتا ہے. اور ایک سوال میرے اپنے لیے ہے کہ زیادہ تر آپ کو جتنی آپ کی اسٹڈی وغیرہ ہے کہ زیادہ تباہی کس میں لگی؟ یہ آفٹر پارٹیشن جب ہوا تب زیادہ مسئلے مسائل آئے کہ یہ سب ہے, لیکن اس سے پہلے انگریزوں میں انہوں نے مغل کو کیا یا سکھوں نے مغل کو کیا, زیادہ تباہی ایک دوسرے کی کب ہوئی؟ آپ مونومنٹس کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اس میں ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس پہ ایک ٹیکنیکل چیز جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے
کہ پوسٹ پارٹیشن معاملات خراب کیوں ہوئے ہیں پوسٹ پارٹیشن. اس سے پہلے میں جو اس لیے کہا تھا 30s کا جو ایرا ہے اس میں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. ہوا یہ تھا کہ 47 میں جب پاکستان بنا تو پاکستان واز جسٹ لائک اے نیو بورن بیبی, جس کا نہ اپنا کوئی قانون تھا, نہ لا تھا, نہ اس کا کوئی آئین تھا, ساری چیزیں آپ کو زیرو سے کرنی ہے. اچھا مین وائل آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ہاں دنیا کی سب سے بڑی مائگریشن ہو گئی. یعنی ایک کنٹری جس کا ابھی اپنا سیٹ اپ کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں اوور دا نائٹ جو ہے نا برڈن وہ مہاجرین کی صورت میں پڑ گیا. وہ بیچ میں بھی مسئلے مسائل, مار کٹائی اینڈ آل دیٹ, لاشیں آ رہی ہیں, سنبھالا نہیں جا رہا, کیمپ میں لوگ ہیں. اب جب اتنی بڑی مائگریشن ہو کے لوگ ادھر آ گئے تو ان کو کہاں بٹھانا تھا آپ نے؟ آپ کے پاس تو کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے نا. آپ نے ان کو کیمپوں میں رکھ لیا, کتنی دیر تک رکھیں گے آپ کیمپوں میں؟ ہفتہ 2 ہفتہ, اس سے زیادہ تو نہیں رکھ سکتے. پھر ہوا کیا کہ جب یہاں سے پارٹیشن میں لوگ یہاں گئے نا تو وہ جو یہاں پر اپنی حویلیاں, اپنے گردوارے, اپنے مندر خالی کر کے گئے تو ان کو یہ ایک اسپیس نظر آئی. تو وہ جتنے مہاجرین تھے وہ وہاں سے شفٹ کر کے اس میں انٹر ہو گئے, ان پرانے گردواروں کے اندر, مندروں کے اندر. ابھی بھی اگر آپ اندرون شہر میں یا کہیں پہ جائیں تو اس میں جو کسی پرانی حویلی میں یا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہی بتائیں گے کہ ہم 47 میں یہاں پر ہمارے بڑے آ کے بیٹھے تھے اور اب ہماری 4تھی 5ویں نسل یہاں پہ جو ہے نا وہ آباد ہو چکی ہے. تو یہ پوسٹ پارٹیشن جو خراب ہونے کی یا اس کی چیزیں خراب بری حالت میں ہونے پہ, جو اکثر کامنٹ سیکشن میں لوگ مجھ سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں یا پاکستان سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس حالت میں نہیں تھا, آپ اس کنڈیشن کو تو دیکھیں نا. اس کنڈیشن میں آپ کیا کر سکتے تھے؟ انہیں تو چھت چاہیے تھی, چھت چاہیے تھی. انہوں نے جہاں ملا وہ وہاں آ کے بیٹھے اور وہ ابھی تک وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ ان کو وہاں سے نکال نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ایک اس جگہ پہ مستقل بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ بھی وہ کچھ دے کر پیسے وغیرہ پراپر انہوں نے اپنے اس طرح سے تو چلیں کاغذات نہیں, لیکن رسیدیں وغیرہ انہوں نے رکھی ہیں کہ جی ہم نے یہ جگہ ہم نے خریدی ہوئی ہے باقاعدہ. اس کے وہ اب ادارے ہیں, اب نام تو ہم نہیں یہاں پہ لے سکتے, ان کو باقاعدہ مہینے کے رینٹس جو ہیں آج بھی جاتے ہیں ایسے. تو ابھی بلکہ ریسنٹلی آپ نے وہ نیوز فالو کی ہوگی کہ گورنمنٹ نے ایک لہر نام کا ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ہے, لاہور فار ریسٹوریشن ہم نے کہا, وہ ایک ایپلیکیشن بنتا ہے, مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکولر روڈ کے گرد جو ہے وہ 7,000 دکانیں ہم نے جو ہے گرانی ہیں, کیونکہ وہ سرکولر روڈ وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آؤٹر سائڈ جو ہے نا لاہور کا تھا, قلعے کا جو اب ہاں اندرون شہر کا. تو اب وہ لوگ یہی اس پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم تو بھائی 47 سے یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری دکانیں کوئی آج کی نہیں ہیں, یہ 6 نسلیں پرانی دکانیں ہیں, آپ اس کو گنانا چاہ رہے ہیں. تو تباہی کی وجہ یہی ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کے پاس سورسز نہیں تھے, آپ کو ان کو اکوموڈیٹ کرنا تھا, تو جس کے ہاتھ جو لگا وہ لیا. اچھا اس میں وہ سید بابر علی کی آفر ابھی ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے ایک بڑے مزیدار بات کی نا, وہ اسی کے اوپر کہتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ پارٹیشن میں ظاہر ہے آپ تھے اور آپ آئی وٹنس ہیں, سو آپ اس کو کیسے پورا جو ہے نریٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے بڑا اچھا ایک جملہ بولا تھا, بڑا مجھے اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پارٹیشن کے دوران ایسے ویسے کیسے ہو گئے اور کیسے ایسے ویسے ہو گئے. یعنی جو وہاں پہ اتنے اپنی بڑی بڑی جو ہے وہ چیزیں چھوڑ کر آئے تھے, یہاں آ کے بیچارے وہ صفر ہو گئے, اور کئی وہاں پر ان کے پلے کھ بھی نہیں تھا, ادھر آئے تو انہوں نے کلیم کر دیا. ایسے ہی اس دور میں تو باقاعدہ یہ ایک مشہور تھا کہ لوگ چابیوں کے گچھے لے کر شو کرتے تھے, یہ چابیوں کا گچھا ہے, اس سے شو ہو رہا ہے کہ یہ ہماری اتنی پراپرٹی ہم وہاں چھوڑ کر آئے ہیں. تو اب کون پیچھے جائے, پیچھے دیکھیں وہ میجسٹریٹ جو ہوتا تھا وہ اسی کے اندازے سے اچھا یہ اتنے آپ کو کنال تو نہیں, مطلب اتنے مربع آپ کو زمین یہاں پہ الاٹ کر دی, کسی کو وہاں کر دی, کسی کو وہاں کر دی. تو اس دوران میں واقعی ایسے ویسے کیسے ہوئے اور کیسے ویسے ہوئے تھے. اچھا اب لاہور سے اور ہیریٹیج تو ایک ہے ہی ہے جو ہمارے بر صغیر کا ہے, اس کے علاوہ گندھارا آرٹ کے اوپر آپ نے ابھی جو وزٹ ہے یا اس کے بارے میں, بلکہ ابھی ریسنٹ ایک ہوا اس کا سیمینار بھی ہوا لاہور یونیورسٹی کے جی بالکل. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا, کیا چیزیں آپ نے مشاہدہ کی؟ اچھا یہ جب کانفرنس ہو رہی تھی تب تو میں ظاہر لاہور میں نہیں تھا, میں ملیشیا گیا ہوا تھا. لیکن یہ ہے کہ گندھارا میں پہلے تو فرسٹ آف آل میں بتا دوں کہ آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ ان دیٹ, بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اتنا بڑا مضمون ہے کہ ہمارے سے ایک سری لنکن پروفیسر تھے, پروفیسر عثمان, انہوں نے ایک بڑی مزیدار بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ایک زندگی کافی نہیں ہے گندھارا کو سمجھنے کے لیے, یہ اتنی چیزیں اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے. سو بنیادی طور پر تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے یہاں سے جیسے ہی آپ ٹیکسلا اسٹارٹ ہوتا ہے, یہاں سے گندھارا کی ایک باؤنڈری اسٹارٹ ہوتی ہے اور وہ پشاور کو کراس کر کے افغانستان تک,
اس درمیان میں آپ کے بہت سارے گندارا کے جو ہے وہ مونومنٹس آپ کو ملتے ہیں, ان کی عبادت گاہیں ملتی ہیں, مونیسٹریز ملتی ہیں, اسٹوپاز ملتے ہیں, ان کے اسکلپچرز ملتے ہیں. اب وہ جو اسکلپچرز اگر آپ دیکھیں اس بدھا کے جو لاہور جی میوزیم جی میں جی اور سارے میں ہیں, اس میں آپ کو جو بدھا ہے وہ بہت زیادہ مسکولر, ایک بڑا ایک ہینڈسم بوائے جو ہے وہ شو کیا گیا ہے. اس کے اگر بائسپ ہاں دیکھیں, جی ٹرائسپ دیکھیں, پوری اس کی باڈی آپ کو ویسے دکھائی جاتی ہے. اب یہ سوال میرے ذہن میں تھا کہ اتنا, اور باقی اگر بدھا دیکھیں تو بڑا, ابھی جیسا میں ملیشیا میں تھا تو وہاں کا بدھا بالکل انٹائرلی چینج ہے. تو وہ پھر میں نے ان سے یہ کوشچن کیا تھا, میں کہ یہ مطلب اتنا خوبصورت کیوں دکھایا جاتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کا انفلوئنس تھا, وہ گریک انفلوئنس, کیونکہ آپ اچھا کے الیگزینڈر آیا تھا, وہ اپنے ساتھ پوری ایک, جب کوئی حکمران آتا ہے تو وہ خالی اکیلا نہیں آتا, وہ پورا اپنے ساتھ ایک لیگیسی لے کر آتا ہے, ایسے ہی ایک سویلائزیشن لے کر آتا ہے. تو وہاں کے جو اسکلپچرس تھے انہوں نے یہاں پر آ کر جب ان کے ساتھ ایملگمیشن کی, ان کے ساتھ مکس کیا, تو اس میں جو انہوں نے بدھا بنایا, وہ اس بدھا کو دیکھیں اور گریک جو گاڈز ہیں ان کے اسکلپچرس کو دیکھیں تو سے آپ کو میچ کرتا سیم اسی طریقے سے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ریاست پاکستان کی اس معاملے میں بڑی اچھی ایک پالیسی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا ٹائم گندارا کا ہے. اچھا اچھا ہاں, جس طرح مثال کے طور پر ہم نے ایک ٹائم تھا اس میں ہم نے سکھ ہیریٹیج کو پروموٹ کیا, اس میں ہم نے گردواراز کو ری بلڈ ہوئے, سب کچھ ہوئے. اب وہ دیٹ ہیز آلریڈی بین ڈن. اب جو نیکسٹ گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ وہ گندارا کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو بہت انرچ ہے جاپان بہت وغیرہ سے انرچ. بدھا کا. اور سر پروفیسر آسمنڈ کو اگین میں کوٹ کروں گا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ آپ کے پاس کیا خزانہ ہے, صرف پتہ چل جائے, تو یہ جو آپ روتے ہیں نا کہ ہمارے پاس قرضہ نہیں ہے, ہم مقروض ہیں, آل دیٹ, کہتا ہے آپ یہ سب چیزیں یہاں سے کور اپ کر جو سکتے ہیں. فاسٹنگ بدھا پڑا ہوا ہے میوزیم میں, اور میوزیم کے بھی حالات سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے اور وہ سب, لیکن وہ کہتے ہیں اتنی امپورٹنس کا حامل ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہاں پہ بچا ہی نہ, کیونکہ ظاہر اس طرح سے سیکیورٹی وغیرہ تو ہے نہیں, تو یا مینٹیننس ایک حد تک ہے, ظاہر ہے انہوں نے رکھا, اسے پرزرو کیا, اور وہ, لیکن وہ کہتے ہیں بہت زیادہ جو بدھسٹ کمیونٹی ہے گندھارا, وہ بہت زیادہ اس کو کرتے ہیں, بہت کرتی ہے. میں آپ کو ایک بڑے مزیدار بات بتاتا ہوں. ہم یہ اسی ٹور کے دوران جب ہم ادھر تھے تو جب آپ سوات میں انٹر ہوتے ہیں تو آبویسلی سوات میں آپ کے ساتھ اسکواڈ جو ہے نا ٹریول کرتا ہے, اور ہمارے ساتھ بھی ظاہر ایک امریکن پروفیسر تھیں اور ایک فرینچ پروفیسر تھے. تو وہ وائرلیس ہو گئی, ہمارے ساتھ 2 پولیس والے تھے جو ہمیں مسلسل ہمارے ساتھ چل رہے تھے. تو اب وہ ظاہر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ ہم کس حوالے سے ہیں. تو اس نے, پولیس والے نے مجھے کہا کہ بھائی میں آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں کہا جی بتائیں. کہتا ہے آپ یہ وزٹ کر رہے ہیں, یہ جگہ دیکھ رہے ہیں, میرے نا گاؤں میں بھی اس طرح کی نا ایک چیز بنی ہوئی ہے, تو اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو وہ دکھاؤں. اب ایک پولیس والا جو جس کا گندارا سے کوئی تعلق نہیں ہے, عام بیچارہ اپنی ڈیوٹی پہ ہے, تو میں کہا کیا ہے, کہتا ہے اسی طرح کی نا تصویر سی بنی ہوئی ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو میں نے وہ سر سے بات کی, میں کہا سر اس نے کہہ رہا ہے کوئی ایکسکلوسیو ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہمیں بتا دے جو مطلب پہلے کسی نے ایکسیس نہ کیا ہو. یا تو سر نے ذرا اسے بات چیت کی تو اس نے بتایا کہ ہاں اس طرح کی نا راک آرٹ جو ہے وہ راک کارونگ ہوئی ہوئی ہے. سر وہ ہمیں اس طرح گزار کے رستوں سے لے کے پہاڑ کے اوپر سے چڑھا کے وہ اپنے گاؤں لے کر گیا. گاؤں لے کے جا کے اوپر اس نے پہاڑی پہ چڑھایا, اور وہاں جا کے اس نے ہمیں ایک جو ہے وہ ایک راک آرٹ جو ہے اس نے ہمیں دکھایا. دیٹ واز سو بیوٹیفل, اتنا پیارا خوبصورت. وہ کہتا ہے یہاں تک میں یہاں پہ تو آتا ہی نہیں ہے. وہ لوگ نیچے اسٹوپاز وغیرہ دیکھ کے جو مین سائڈز ہیں 4-5 وہ دیکھ کے سید شریف اینڈ آل دیٹ وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں. اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ابھی ہمارے جو اسٹوپاز اینڈ مونیسٹریز ہیں یہ ابھی کتنے % ہے, یہ بھی میرا خیال ہے لیس دین, آئی ایم ناٹ سو شیور, لیکن بہت تھوڑی تعداد میں ابھی ہیں جو ایکسپلور ہوئے ہیں. ابھی تھاؤزنڈس آف دا مونیسٹریز اینڈ آل دیٹ پتہ ہی نہیں ہے, جو انہیں پہاڑوں میں کہیں نہ کہیں گم ہیں. ان کو کھولا جائے تو ان کے اندر سے کئی ایسے فاسٹنگ بدھا جو ہے نکلے آئیں گے. اب کیا ہوتا ہے یہ ٹیکسلا میں یا یہ بلیک مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے, لوگ اس ایریا میں انلیگل جو ہے ایکسکیویشنز جو کرتے ہیں اس میں سے نیچے سے آپ کو وہ مورتیاں ملتی ہیں, ہیریٹیج ملتا ہے ہمارا, اور وہ فوری طور پر بلیک مارکیٹ میں پورا فوراً باہر نکل جاتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ گندارا جو ہے وہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. میرا کیونکہ ظاہر اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو سن رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہیریٹیج کے اندر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کوئی فیلڈ سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پوٹینشیل سائٹ بہت زیادہ ہے اس میں. ابھی بہت کم لوگ ہیں, ابھی کم کام ہوا ہے, حالانکہ بہت کام ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی جتنی بڑی یہ ڈومین ہے کمپیریٹیولی بھی بہت کم کام ہے, اس میں آپ بہت زیادہ ایکسیل کر سکتے ہیں.
اچھا جو آپ کا ریسنٹ ملیشیا میں وزٹ رہا اس کے اوپر بھی آپ نے کہا کہ ہیریٹیج سائٹس وہاں پہ دیکھیں, کیا ہیریٹیج لورز یا جو اور بھی ٹورسٹ وغیرہ جاتے رہتے ہیں ملیشیا, تو ان کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ورتھ اٹ رہا آپ کا ایکسپیرینس, اور یا گئے کیوں, آپ اسپیسیفکلی ہیریٹیج کے لیے گئے تھے, کیا ادھر دیکھنے کو ملی چیز؟ اچھا یہ سیدھی سی بات ہے, مفتہ لگا تھا اچھا تو کوئی چھوڑتا تو نہیں ہے, تو ایک چانس بنا, انہوں نے کہا آپ نے جانا ہے. بیسیکلی ہوا یہ تھا وہاں پہ ماٹا فیئر تھا. ماٹا فیئر ہوتا ہے ملیشین ایسوسیشن آف ٹریول اینڈ ٹورزم سم تھنگ لائک نا, تو وہ ٹورزم کے اوپر ایک کانفرنس نہیں, جیسا ایکسپو ہمارے یہاں ہوتا ہے اس طرح وہ ایک ایکسپو تھا. تو وہاں پہ انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آئے تھے, پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو کی ایک حیثیت سے جانے کا موقع ملا. وہاں گئے, وہ جہاں پہ سارا ایکسپلور کیا, دیکھا وغیرہ. تو اس کے بعد وہ تھا 3 دن کا, اس کے بعد پھر ہمارا تھا 15 دن کا. پھر 15 دن میں ہم نے کوالالمپور, لنکاوی, پیننگ اور گینتنگ آئلینڈ, یہ 4 سائٹ کی. اینڈ پہ ہم سری لنکا بھی گئے تھے. تو اس میں اگر ہیریٹیج کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو وہاں پہ ہے پیننگ سٹی. اچھا پیننگ سٹی بہت زبردست ہے, مطلب ایک کیس اسٹڈی ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ہیریٹیج کو سیف کیسے کیا جاتا ہے, ہیریٹیج کو پرزرو کیسے کیا جاتا ہے, اور ہیریٹیج کو یوز کیسے کیا جا رہا ہے. آپ اندازہ کریں, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہ ہوٹل بھی کم و بیش 1920-25 کا بنا ہوا ایک خود ایک ہیریٹیج اٹ سیلف ایک ہیریٹیج, اور وہ یوز بھی ہو رہا ہے ہوٹل میں ایز اٹ از. سر ایک تو نہ صرف یوز ہو رہا ہے بلکہ ہیومن لیس یوز ہو رہا ہے. مطلب وہاں پہ آپ کو کوئی ریسیپشن نہیں نظر آئے گا, آپ کو کوئی کاؤنٹر نہیں نظر آئے گا, صرف ایک بندہ تھا وہاں پہ, وہ بھی صفائی والا. آپ کے باہر آپ آن لائن بک کرواتے ہیں, مطلب میں ان کے سسٹم کو اسٹڈی کر رہا تھا. آن لائن آپ نے بکنگ کروانی ہے, آپ کو وہاں پہ اس کا کوڈ آ جائے گا. آپ باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے باکسز لگے ہیں, اس پہ کوڈ ہے, آپ نے وہ جس طرح وہ رنگ کو کرتے ہیں کھلے گا, اندر سے چابی نکل آئے گی. اندر جانا ہے, اندر ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, آٹومیٹڈ ہے, سب چیزیں آپ نے وہاں پہ وہ کرنی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اور بلڈنگ کوئی بھی وہاں پہ, جارج ٹاؤن ایک علاقہ ہے جیسے ہمارے اندرون شہر ہے, وہاں پہ اس کے علاقے کا نام جارج ٹاؤن ہے. آپ وہاں پہ جائیں, کسی بلڈنگ کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے, آپ اس کے فساڈ کو ٹچ نہیں کر سکتے. ساری بلڈنگ ایز اٹ از مینٹین ہے. انہی بلڈنگس کو انہوں نے شاپس میں کنورٹ کیا ہوا ہے, انہی کو انہوں نے ہوٹلز میں کنورٹ کیا ہوا ہے, انہی کو انہوں نے ہیریٹیج سائٹس میں کنورٹ کیا ہوا ہے. ایز اٹ از لے کے چل رہے ہیں. پرانا وہاں پہ ایک قلعہ بنا ہوا ہے, اس کی وہ کیننس پڑی ہوئی ہیں, سب کچھ ایز اٹ از مینٹین ہے. میں اس کو جب میں کمپیئر کر رہا تھا وہاں پہ پھرتے ہوئے, جب وہ سڑکوں میں پھر رہا ہوں, تو میرے ذہن بار بار لاہور آ رہا تھا. میں کہ یار لاہور اس سے 50 گنا زیادہ ہیریٹیج آج بھی رکھتا ہے. اگر ہم اسی چیز کو وہاں پہ, اس اصول کو وہاں پہ اپلائی کریں تو کتنے ملینز آف ڈالرس کی جو ہے نا یہ انڈسٹری ہے صرف لاہور میں ہم لگا سکتے ہیں. ٹورسٹ لیے تو بہت ریچ ہے پاکستان, بہت زبردست. تو وہ چیز جو ہے نا ہے. بلکہ اگر آپ ملیشیا کا کوئی ٹور کر رہا ہے تو اس میں ہے کہ آپ پیننگ لازمی جائیں, اور اس کے علاوہ کوالالمپور کے اندر بھی بہت ساری ہیریٹیج سائٹس آپ کو مل جاتی ہیں, لیکن اتنی نہیں ملتی ہیں. اینڈ لنکاوی اور گینتک آئلینڈ وہ تو انٹرٹینمنٹ سائٹ ہے, وہ ہل اسٹیشن اینڈ وہ سارا معاملات وہاں پہ نظر آتے ہیں. سو وہ ٹور بڑا مزیدار رہا. بلکہ ابھی تو آج میں نے اس کی فرسٹ پوسٹ لگائی ہے, انشاءاللہ اس پہ میں ایک سیریز کروں گا, اور سیریز میں پھر تھوڑا سا بتائیں گے ملیشیا کے حوالے سے, اگر کوئی ہم بھی دیکھیں گے اور ویورز ہم دیکھیں گے. اور اچھا وہاں کے لوگوں کی طرف سے بھی یہ کوآپریشن ہے, یا وہاں کی گورنمنٹ نے ہی اتنی سختی کی ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک دیوار وغیرہ؟ سر دونوں ہاتھ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. ہمارے اسی لیے میں بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ تو چاہے چلیں, اس کے پاس تو کہتے ہیں کہ ملک چلانے کے پیسے نہیں ہیں. جو عوام اپنے طور پہ کر سکتی ہے اپنے کلچر کو, اپنے ہیریٹیج کو بچانے کے لیے, وہ بھی اس طرح کے کچھ اقدامات نہیں کرتی. تو اس کے اوپر ایک پروگرام بھی ہم اپنا اینڈ کریں گے, ایپیسوڈ بھی, اور اس کے اوپر بھی میں کہوں گا کہ ایک آپ کا اپنا میسج جو بھی آپ اپنی ہمارے ویورز کو دینا چاہیں, کوئی بھی جو آپ نے اتنی لرننگ ہے وہ دینا چاہیں تو وہ بھی دیں, اور ساتھ لوگوں کو بھی بتائیں کہ وہ کس طرح سے اپنے ہیریٹیج کو بچانے کے لیے کام کر سکتی ہے, یا اس میں اپنا کوئی بھی ایک نہ رہتے ہوئے بھی اگر ادھر جا بھی رہے ہیں, ایٹ لیسٹ وزٹ ہی کر رہے ہیں, تو اس میں وہ کوئی پازیٹیو اپنا امپیکٹ چھوڑ کے جائیں, نہ کہ نیگیٹو نہ چھوڑ کے جائیں. دیکھیں اس معاملے میں مجھے پھر جو وال سٹی کا ایک فارمولا وہ بڑا اچھا لگا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ آپ کی ایک سائٹ کو ریڈی کیا, جب وہاں پہ ٹورسٹ کا فٹ فال بڑھا, آٹومیٹیکلی لوگوں نے اپنی بیٹھکیں کھول کے فلانی کی بیٹھک, عثمان کی بیٹھک اینڈ آل دیٹ چلا رہے ہیں, اور فوارے والی بیٹھک اینڈ آل دیٹ. تو اب ہوا کیا ہے کہ اس سے وہ اٹ بیکم اے سورس آف ارننگ فار دیم. پہلے وہی بیٹھک جو ہے وہ
وہاں پہ توڑی منڈا پڑا ہوتا تھا, وہاں پہ جو ہے وہ مسالوں کے بورے پڑے ہوتے تھے. اب اسی کو لوگوں نے نکال کے صاف صوف کر کے بڑی خوبصورت سی جو ہے وہ بیٹھ کے بنائی ہے. یہی چیز وہاں باہر بھی میں دیکھ کر آیا ہوں, وہاں پہ لوگوں نے اسی طرح کیا ہوا ہے, پرانی بلڈنگس کو ایز اٹ از رکھا ہوا ہے, صاف صوف کر کے لوگ آ رہے ہیں, تصویریں لے رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ, بک کروا رہے ہیں, آل دیٹ. ساتھ کوئی اور اکنامک ایکٹیویٹی انہوں نے کر دی. دیکھیں جب آپ کا اکنامک ایکٹیویٹی تو آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ اٹیچ ہو ہی جائے گی. اندرون شہر میں میرا ایک دوست ہے, تو اس کی وہ حویلی ہے میاں سلطان کی, اس کی چھت کے اوپر وہ انہوں نے بڑا خوبصورت ایک بنا ہوا ہے, شیش محل بنا ہوا ہے. تو اب مجھے اس دوست کو پتہ ہے کہ بھائی یہ بکتا ہے, اب وہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں, بکنگ کرواتے ہیں, وہاں پہ اپنا شوٹ کرتے ہیں. اچھا, تو کمرشل پرپز کے لیے بھی آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں کے انفارچونیٹلی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے, اس کو ہم گراتے ہیں, اس کے اوپر کچھ 4-5 جو ہے پلازے کھڑے کرتے ہیں, ان کی کچھ 25-30 دکانیں بناتے ہیں, ان کو کرایہ پہ دیں گے, چپ کر کے. پاکستان کا سب سے بیسٹ سورس آف ارننگ کیا جی, کرایہ کھانا, کچھ کرنا نہ پڑے, چل کے آ جائے. تو وہ لوگ اس طرف جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس اینگل سے بھی دیکھیں تو اس اینگل سے بھی آپ بڑا زبردست جو ہے وہ اس پہ ارننگ کر سکتے ہیں. کئی لوگ کر رہے ہیں. وہ آپ کئی ایسے مطلب لاہور کے سراؤنڈ میں گرودوارا ہیں پرانے جو بنے ہوئے ہیں پری پارٹیشن, لوگ وہاں آتے ہیں جو سکھیاتری آتے ہیں, وہ ویسے ہی آ کے ڈالرس پاؤنڈس پکڑا کے چلے جاتے ہیں کہ چلو اسی جو ہے نا گرو گھر آئے ہیں تو ایدی خدمت واسطے وہ کر دینا. کئی لوگ اس طرح بیٹھ کے کما رہے ہیں. تو یہ ہے کہ مانیٹری جو ایلیمنٹ ہے وہ خود بخود ایڈ ہو جاتا ہے جب آپ اس کو اس اینگل سے ایکسپلور کرتے ہیں. اویئرنیس کی ضرورت ہے, اویئرنیس جس طرح آپ دے رہے ہیں, میں دے رہا ہوں, ہم یہاں پوڈ کاسٹ میں بات کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ وی آر ویری ہوپ فل. ایک چیز میں اینڈ پہ ضرور کہوں گا کہ آج سے 7 سال پہلے جب ہم نے جو ہیریٹیج کے حوالے سے کام سٹارٹ کیا تھا یا میں نے جو کیا تھا, آج 7 سال کے بعد میں دیکھتا ہوں تو بہت تبدیلی آئی ہے, بہت اویئرنیس آئی ہے. اس میں کریڈٹ گوز ٹو دا سوشل میڈیا, اس نے بہت لوگوں کو اویئر کیا ہے ان چیزوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل جس طریقے سے گورنمنٹ ادارے آپ تھوڑا سا ایکٹیو ہو گئے ہیں. آگے آنے والے چند سالوں میں آپ دیکھے گا کہ ہیریٹیج جو ایک نیگلیکٹڈ سائٹ تھی جس کو ہم کبھی کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے, یہ ایک پوری انڈسٹری بنے گی. جو لوگوں کو آتا ہے کہ باہر جا کر دیکھیں چیزیں وغیرہ, لوگ کہ اپنے ملک کا یا اپنے شہر کو نہیں دکھا ہوتا, انہوں نے جانا نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہمارے ہاں تو ویسے ہی لاہور وہ شہر کے وہ شروع ہوتا ہے دہلی گیٹ سے اور مسجد وزیر خان پہ ختم ہو جاتا ہے, جو کہ شاید انٹرسٹ تھی صرف چھوٹی سے, تو اس کے بعد شروع ہونا پارٹ ہے, وہ لوگ اسی پہ خوش ہوتے رہتے ہیں. ایسے ہی. چلیں, بہت شکریہ سعد بھائی, آپ نے وقت نکالا, آپ آئے, بڑا اچھا لگا, ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور یقین ہے ویورس کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ سر, گاڈ بلیس.